وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مثالی معاشرہ، آج ہمارا موضوع ہے وفات کے بعد، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے، وصال ہو جائے اور تو دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کے متعلق کچھ آج ہم باتیں کریں گے، اور اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ اخلاقی اور کچھ معاشرتی اور شرعی حوالے سے ہماری اس معاملے میں آج ڈسکشن ہوگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت بھی کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ مزید جتنی اچھی نیتیں کریں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم اپنے موضوع کو مختلف اس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہوتے ہی وفات کے فوراً بعد کیا ہے، یعنی ایک فیملی ممبر ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اچانک اطلاع ملتی ہے انتقال ہسپتال میں ہو جائے یا انتقال گھر میں ہو جائے یا کہیں اور کسی اور ملک کے اندر وفات ہو جائے، ہمیں اطلاع ملے گی جناب فلاں شخص انتقال کر گیا، تو اس کے بعد بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس پر غور کرنے کی آج ضرورت ہے۔ ورنہ یا تو ہم میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو اب ہم اپنے لیے کیا سوچیں گے، یعنی آج جو ہم موضوع لے کر بیٹھے ہیں اس میں آپ نے اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور اپنے گھر میں ہونے والے کسی بھی عنقریب جو بھی انتقال کرے گا، جو اس وقت زندہ ہیں، گھروں میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، جو اس وقت زندہ ہیں انہوں نے مرنا ہے۔ اب میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو یہاں دو ٹاپک خاص طور پر ڈسکس کیے جائیں گے، آپ سمجھنے میں اس کو آپ اپنے اوپر لیں۔ نمبر ایک کہ جب آپ کا اپنا انتقال ہو تو کیا ہو، تو اس میں آپ کو کیا ایسی تیاری کرنی ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد وہ چیزیں پراپر طریقے سے ہوں۔ دوسرا ہے کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہو، اس پر غور کر لیں اور اس کی تیاری آج کر لیں۔ یعنی یہ سب وہ کہتے ہیں نا کہ امن کے زمانے میں جنگ کی تیاری کی جاتی ہے، جنگ کے زمانے میں جنگ کی تیاری نہیں کی جاتی، اور بعض اوقات چیزیں ٹیسٹ کی جاتی ہیں نا، جنریٹر یا یو پی ایس یا بہت ساری چیزیں ٹیسٹ کی جاتی ہیں کہ یہ پراپر کام کرے گا نہیں کرے گا، تو ٹیسٹ کیس جو ہے نا یا ایکسرسائز جو ہے وہ پہلے کیا جاتا ہے۔ اب مطلب لائٹ ہی چلی گئی، اب اپنے بولے کہ جناب وہ جو ہم نے لگایا تھا جنریٹر آن کرو، تو اب پتہ چلے کہ اس میں 1000 قسم کے فالٹ نکل آئے۔ اب لائٹ گئی نہیں ہے، مگر آپ اپنے طور پر لائٹ کو آف کریں، اور لائٹ کو آف کرنے کے بعد اس کی لائن کو ڈسکنیکٹ کریں، اب جنریٹر آن کریں۔ اب جنریٹر کام نہیں کرتا تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ اب دوبارہ لائٹ کو آن کر کے اس کو ٹیکنیکلی اس کو پراپر لیں۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز متوقع ہے، اچھا موت کنفرم ہے، آئے گی نہیں آئے گی یہ نہیں ہے، آنی ہے۔ اس وقت جتنے سن یا دیکھ رہے ہوں گے، میں نہیں سمجھتا کسی کا ایسا گھر ہو کہ جس کے گھر سے جنازہ نہ گیا ہو یا جس کے گھر سے میت نہ اٹھی ہو۔ ہم اگرچہ موت کو بھول جاتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی موت ہمیں نہیں بھولی، وقت متعین ہے۔ تو اسلام و دین نے اس معاملے میں ہماری بڑی واضح اور بڑی کھل کر اور وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہوئی ہے۔ تو اب اپنے لیے بھی یا اپنے ہی گھر کے کسی فرد کے لیے جو سوچا جا سکتا ہے وہ سوچئے گا۔ ہم اس کو مختلف چیزوں میں لیتے ہیں۔ نمبر ایک، بعد انتقال جو وفات ہو گئی تو اب وراثت، کہ سب سے پہلے وراثت کے بارے میں بھائی غور کرے کہ اس کی وراثت کا کیا کرنا ہے، اس کا کفن کہاں سے آئے گا، غسل کا کیا ہوگا، تدفین کا کیا ہوگا، قبر کیسے بنے گی، قبر کون سی جگہ پر، ایک جنرل طور پر بندہ ایک کیلکولیشن رکھتا ہے۔ جیسا ہم لوگ کراچی میں ہوں، میں باب المدینہ میں ہوں، ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا تو ہمیں پتہ ہے کہ جناب
یہاں لیکن اب تو یہ ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ میواشا لے جائیں، تاری روڈ کے پاس لے جائیں، نیو کراچی لے جائیں، کدھر لے جائیں، یہ مرنے کے بعد سوچا جاتا ہے. بھائی ایک دیکھ لے جانا، اصل میں تیاری نہیں ہے نا، تیاری نہیں ہے. یعنی موت ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ آئے گی کہ نہیں ہے، یہ آنی ہی آنی ہے. تو اس کی تیاری کر کے رکھیں. وصیت، مفتی صاحب وصیت بھی لیں، ٹاپک ہم لیتے ہیں کیونکہ وصیت ہوگی جیتے جی اور اس کا امپلیمنٹ ہوگا مرنے کے بعد کئی چیزوں میں یہی ہے. ٹھیک ہے، وراثت کے حوالے سے ابھی سے طے کر لیں اور ابھی سے اس کے معاملے میں جو شرعی احکام ہے وہ اس کو لکھ کر رکھ لیں. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے کفن کا کیا کرنا چاہیے، آپ کے دفن کا کیا کرنا چاہیے، آپ کے غسل کا کیا کرنا چاہیے، آپ کو اپنی نماز جنازہ کے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. یعنی یہ وفات کے بعد کے وہ کام ہیں جو آپ نے وفات سے پہلے طے کر لینے ہیں، کیونکہ وفات یقینی ہے، وفات یہ یقینی ہے، انتقال یقینی ہے، مرنا لازمی ہے، یہ طے ہے. تو یہ یوں سمجھے کہ میں نے ابھی تو ایک سٹارٹ لیا ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ ایک طویل اور وسیع موضوع ہے. لیکن میرے ساتھ الحمدللہ جو دونوں اسلامی بھائی موجود ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. جرنل پہلے تو میں بات کروں گا کہ ہمارے ہاں نارملی جو میں نے عرض کیا ہے، حاجی امین بتائیں کہ جرنلی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے لوگوں کا انداز و مزاج اور کرتے کیا ہیں، یہ اس پر چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آپ کی جو میں نے بات سنی تو وہ جو جملہ آپ نے فرمایا نا کہ امن کے زمانے میں جنگ کی تیاری، تو موت کا تصور اگرچہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ایک دلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، لیکن جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ شاید میری زندگی کا بھی ایک پہلا ہی موضوع بنا ہے کہ یہ تصور شاید بندھا نہیں ہے ابھی تک. دیکھیں امین بھائی نہیں، لیکن آپ نے جو یہ رہنمائی موجود ہے، نہیں آپ نے بیان کیا، میں آپ کی توجہ دلا دوں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بات اس طرح بیان کر دی جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی نیا ٹاپک آ گیا. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، مفتی صاحب ہے نا. اب موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، یہ تو حدیث پاک ایک جز میں بیان کر رہا ہوں. تو کیا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آپ موت کے بعد کی تیاری موت سے پہلے نہیں کریں گے؟ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح ہوگا نا کہ موت کی تیاری موت سے پہلے ہی ہوگی. جی ہاں، اس کے بعد میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ کہ اب جیسے تصور بننا کہ انتقال ہو جائے، جنازہ کیسے ہوگا، قبر کیسے ہوگی، یعنی اپنا مرنے کے بعد تو ہر کوئی کسی کے لیے تو سوچتا ہی ہے اور بڑے بوڑھے سب داخل ہو جاتے ہیں. مگر میں یہ ان کی گفتگو سن کے سوچ رہا تھا کہ یہ کون تصور کرتا ہوگا، یہ بیٹھ کے کبھی کسی نے کیسے پرچہ بنایا ہے کسی نے کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ، چلو اگر بقی نہیں ملی اور باب المدینہ میں انتقال ہو جائے تو جناب وہ جنازہ کہاں پڑھا جائے گا، کون سی مسجد ہوگی، اچھا غسل دینے والے کو کہاں پر بلایا جائے گا، تو قبر جو ہے وہ میری کمیونٹی کی ہوگی یا میں کہاں پر تدفین ہوگی. تو اس طرح کا میں ان کی باتیں سن کے تصور کر رہا تھا کہ ایسی نشست کس نے لگائی ہوگی یا ایسا پرچہ کس نے بنایا ہوگا کہ تصور موت کا تصور. تو نگران شورا کا بھی بیان ہے، امیر اہل سنت کے بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ اور رسائل ہیں، بڑا ماشاءاللہ مدنی ماحول کا ایک پیٹرن. پر آپ نے جو آج ہم اس موضوع کو کسی اور انداز سے لے رہے ہیں. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے تو کہ اگر اس میں اس طرح سے ایک ذہن بنا کر کیا جائے، بیسیکلی جو میں فیل کر رہا ہوں اس گفتگو کو سن کر، تو شاید اس طرح کی نشست تو وہ لگانے میں لگ رہے کوئی کامیاب ہوا. یعنی یہ تو پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا تھا، تھوڑا عرصہ ہوا، تو حاجی امین وہ بغداد رضا جو میرے بڑے بیٹے ہیں یہ اس میں انوالو ہوئے، ان سے کانٹیکٹ ہوا، یہ ادھر فون کریں ادھر فون کریں، یہ سب ہوا. تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ مطلب کہ بعد میں مجھے سارے تفصیلات مجھے میرے بڑے بیٹے نے بتائی کہ یہ یوں ہو رہا تھا. ماشاءاللہ رابطہ ہو گیا، اسلام بھائی مل گئے، تو وہ کفن اور غسل اور یہ ساری چیزیں تھیں. تو میرے اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہا کہ بیٹا دیکھو یہ تجہیز و تکفین کورس کر لو، میں جب دنیا سے جاؤں نا تو یوں فون کر کے ڈھونڈنا نہیں کسی کو کہ ہاں نیک لوگ سادات اور زہ قسمت اگر پیر ہی کا ہاتھ میرے بدن کو لگ جائے اور کوئی اس طرح کی مجھے سعادت نصیب ہو جائے جبکہ اس میں کوئی اور مسائل نہ ہوں تو زہ قسمت.
ورنہ یہ کہ اب یہ ہوگا مطلب کہ وہ آپ مطلب یہ کر لو اپنا کام. اسی طرح یعنی کہ میری جو بیٹیاں ہیں میں ان سے بھی بات کر چکا ہوں کہ جب اگر گھر میں کسی ہمارے مطلب کہ انتقال ہو جائے تو بھائی بیٹی ماں کو غسل کیوں نہیں دے سکتی؟ اگرچہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے کس کی باری آئے گی. صحیح. یعنی میں یہ دیکھوں گا اگر مجھ سے پہلے میری اولاد دنیا سے جاتی ہے تو کیا میں اپنی اولاد کو غسل دے سکتا ہوں؟ ماشاء اللہ. سوچ اچھی مطلب آپ اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں. میری الحمدللہ میں اس پر مشورہ کر چکا ہوں گھر میں. یہ میرا فیملی مشورہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے کہ میں دے سکتا ہوں, میری اولاد مجھے دے سکتی ہے, بیٹی ماں کو دے سکتی ہے, کیا ماں بیٹی کو دے سکتی ہے؟ یہ چیز تو ہمارے گھر میں اسٹیبلش ہونی چاہیے نا. ماشاء اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے کہ مدنی وصیت نامہ جو امیر سنت نے تحریر فرمایا, جیسا آپ کہتے ہیں کون کرتا ہوگا, تو کرنے والے کر جاتے ہیں. میرے ذہن میں بھی تصور پیر و مرشد کا ہی آ رہا تھا جب سوال میں کون کرتا ہے اسے, تو جواب کا موقع بن نہیں پا رہا تھا. میں کیا گفتگو چلے تو ان سب سوالوں کے جوابات الحمدللہ مدنی وصیت نامے کو جو پڑھنے والا ہوگا نا اس کو پتہ چل رہا ہوگا کہ مرنے کے بعد جو معاملات ہوں گے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس چیز کو تفصیلی طور پر مدنی وصیت نامے میں کئی سالوں پہلے لکھ چکے ہیں. یہ اتنی پیاری چیزیں تھی مدنی وصیت نامہ. انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے میں مدنی وصیت نامے سے انشاءاللہ مدنی پھول پڑھ کے سناؤں گا کہ یہ اصل میں امین بھائی لوگ دور اندیش اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ تو حقیقی دور اندیشی کی علامت ہے. آپ نے اپنی دور اندیشی کتنی دور اندیشی کی, یعنی یہ کتنی زبردست دور اندیشی ہے. اچھا یہ بہت عقل مند لوگوں کے کام ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس چیز پہ دور اندیشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس چیز کا آنا نہ آنا ضنی ہے. آئی تو آئی, نہ آئی تو نہ آئی. مگر جس چیز کا آنا یقینی ہے ماشاءاللہ اس چیز کے معاملے میں اگر دور اندیش کوئی نہیں ہے تو اس کو دور اندیش کیسے کہیں گے آپ؟ وہ آنے والی چیز ہے یقینی, لیکن یہ نہیں پتا کب آئے گی. کب آئے گی؟ وہ ابھی بھی آ سکتی ہے. اس کی پریپریشن کتنی مطلب کہ امیجیٹ وتھ امیجیٹ ایفیکٹ ہے. یعنی اس کو یوں سمجھے, ہم آ رہے تھے اب پچھلے دنوں میں افریقہ موزمبیق, تو موزمبیق میں تھا ملاوی میں تھا. ملاوی سے میرا بیان تھا وہاں ماپوتو, موزمبیق ماپوتو میں, اور پوری تیاری. وہ کون سا حال ہے بڑا ان کا ایک ہال ہے, کمیونٹی جو ہال ہے, اس پہ انہوں نے پوری تیاری کر کے رکھی تھی. اچھا اب میں نے آنا تھا بائی روڈ, وہاں سے میں ملاوی سے بائی روڈ پہنچا تھکے ہارے بالکل, اور فلائٹ تقریباً سمجھے کہ ظہر کی نماز پڑھ کے ہم نے فلائٹ میں بیٹھنا تھا. تو ایئرپورٹ پہنچ گئے. ایئرپورٹ پہنچے تھوڑی دیر تک پتہ چلا کہ وہ فلائٹ کا ٹائم ابھی باقی تھا, ہم تھوڑا جلدی پہنچ گئے. وہاں وہ ٹیٹ کر کے جگہ ہے, ٹیٹ نا, یہ جی جی ہاں بارڈر ہے, ملاوی کا بارڈر ہے. تو ہم ٹیٹ پہ ماپوتو کا بارڈر ہے. ٹیت ماپوتو کا, ہاں ماپوتو کا بارڈر, اوکے ماپوتو کا بارڈر. ہم وہ کراس کر گئے وہ سارا وہ بارڈر سے. تو ٹیٹ ہم پہنچے تو وہاں 2-3 اسلام بھائی آ گئے, ان کو پتہ چلا ملنے کے لیے. تو ہمیں فوراً فلائٹ لے کر نکلنا تھا. تو اب فلائٹ لے کر نکلنا تھا, اب پتہ چلا فلائٹ ڈیلے. اب ڈیلے ہوتے ہوتے پتہ چلا جناب اس کا کوئی انجن پرابلم, کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا ہے, فلائٹ فلائی نہیں کر سکتی. فائنل اناؤنس ہو گیا. اب ہم پریشان کہ یار اب ہوگا کیا, وہاں اجتماع کی تیاری. اچھا کب, تو کہا وہاں سے ماپوتو سے یا کہیں سے انجینئر آئے گا, وہ آ کر صحیح کرے گا, صحیح کر کے جائے گے. ہمیں آس پاس ادھر ادھر کوئی کنیکشن. اچھا بائی روڈ چلتے ہیں, تو بائی روڈ ہم پہنچتے تو اگلے دن صبح پہنچتے. اجتماع ویسے ہی جا رہا تھا. تو وہ جو اسلام بھائی جو ہمیں ملنے آئے تھے وہ قریبی تھے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بہت انہوں نے تعاون کیا. پھر ان کو کانٹیکٹ کیا, وہ آ گئے, ہمیں گھر لے گئے. ہم فون پہ فون رابطے کہ کوئی فلائٹ تو کوئی یہ کوئی وے ہو کہ یہ ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اور سوائے اس کے کہ ہمیں ان کا انتظار کرنا ہے. ہم نے وہاں کر بھی وضو وغیرہ کر کے پھر نمازیں وغیرہ, وہیں ایک نماز دوسری نماز ہوتی رہی. اب یہ فائنل ہو گیا کہ جناب آپ 11 ساڑھے 11 10 سے پہلے فلائی نہیں کر سکتے. یہ ایئرپورٹ سے پتہ چل گیا. اچھا ہم پہنچے تو ہمارا اجتماع ہی گیا. اب یہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم وہیں سے کنیکٹیویٹی کرتے اور اجتماع کینسل بھی نہ ہو, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. مدنی چینل کے مدنی عملے کو انوالو کیا.
تو وہ ساری وہ تاشفین باپو پہنچ چکے تھے، تو سارا ٹیلی فون، ادھر جنید پریشان، ہمارا مدنی قافلہ نگران ہے، اسلام بھائی پریشان، توفیق بھائی الگ پریشان کہ کیا ہوگا. تو اجتماع کی انہوں نے تیاری کی تھی نا. تو اب ہوا یہ کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے اچانک ہوتا ہے، اس میں تھوڑے سے میں نے کہا چلو دلچسپی ہو جائے گی. تو ہوا یہ کہ جیسے ہی مطلب کہ وہ ترکیب بنی نا کہ اب جناب اتنے بجے میں نے بیان کرنا ہے، تو وہاں وہ آڈیو بیان ہو رہا تھا، ٹیلی فون کے ذریعے مجھے بیان کرنا تھا، تو سامنے وہ کچھ ترکیب بھی دلا رہے تھے. وہ جیسے ہی ترکیب دلا رہا تھا اتنے میں ایئرپورٹ سے فون آ گیا، یور فلائٹ از ریڈی، ریچ امیڈیٹلی. اب باپ رے باپ. اب میرے کو وہ بولے بھائی اب تو فلائٹ تیار ہوگا، عبداللہ بھائی وغیرہ موزمبیق سے آئے ہوئے تھے، ماپوتو سے. ہم نے کہا یار بیان کیسے کریں گے؟ تو یہ اچانک جو ہوتا ہے نا، اب وہ مینٹلی تو پریپیئر آدمی رہے تو ہوگا. بیان میں نے مینٹلی تو میں اپنے اندر بیان میں پریپیئر کر چکا تھا، تیار کر چکا تھا. ہم نے کہا چلو بولنا نہیں ہے وہاں پر کچھ بھی، ماپوتو میں. گاڑی سٹارٹ کریں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں. اب ٹیلی فون پہ نہیں کرنا ہے بیان، تو کیا ادھر کمرے میں بیٹھ کے کرے جائے کہ اب گاڑی میں بیٹھ کے کرے؟ ایئرپورٹ کا راستہ بھی طے ہوتا چلا جائے گا اور بیان بھی ہو جائے گا. تو جناب وہ نا گاڑی کی شور نہیں ہونا چاہیے، پومپو بھی نہیں بجانا، ان کو نہیں لگے کہ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں. اور یہ ساری تیاری کے ساتھ ہم کرتے رہے. میں کہا میرے دیکھو راستے میں بات بھی نہیں کرنا، میں جواب بھی نہیں دے سکوں گا. اور ایئرپورٹ پہنچے تو سب اشاروں سے ہو جائے گا. جیسے جہاز تیار ہو تو مجھے پھر آپ کہہ دینا، تو میں اتنے میں اچھا وہاں ان کو کیا سمجھائیں کہ بھائی اب بیان شروع کروائیں. تو وہ تھوڑا کہہ رہے تھے کہ ابھی تھوڑا 10-15 منٹ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر میں نے بیان شروع کر دیا. پھر وہ یہ جہاز ایئرپورٹ پہنچے، وہاں میں باہر بیٹھا رہا گاڑی میں، کبھی تھوڑا ڈیلے ٹائم تھا، کرا کر پھر ہم یہ پہنچے. تو الحمدللہ پھر مجھے بتایا، میں نے ویڈیوز بھی دیکھی، اللہ کی رحمت ہے کہ بیان انہوں نے وہاں بیٹھ کر پھر میں نے ان کو بعد میں بتایا بابا بیان میں نے اس طرح کیا تھا، میں دیگر اعلانات کیسے کر سکتا تھا. چونکہ آپ پہلے سے مینٹلی طور پر پریپیئر تھے، صحیح. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن آپ نے اپنی تیار رکھی تھی پہلے سے. آپ نے تقریباً 2 گھنٹے ہم نے اس پہ کوششیں کی. اب کوئی بھی اچھا یہ تھا الحمدللہ رب العالمین، میں اس کو بالکل کنفرم کرتا ہوں، مجھے یہ میری لاشعور میں یہ بات تھی کہ یہ پاسبل ہے کہ یہاں میرا بیان کا ٹائم آئے گا، اور ہو سکتا ہے وہاں ایئرپورٹ سے کال آ جائے کہ آپ آ جاؤ. میں اس کے لیے مینٹلی طور پر ٹوٹل پریپیئر تھا. تو مجھے ایز سچ اتنا بڑا وہ ہیڈیک نہیں ہوا مینٹلی طور پر کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. وہاں پر میں نے تیاری کر کے جیسے کہ وہاں بھی کر لیں گے، یہ سب ہو جائے گا. تو جب آپ کسی چیز کے لیے مینٹلی طور پر پریپیئر ہونا، تو آپ کے آگے کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ میں فیملیز کو سمجھا رہا ہوں کہ جب مرنا ہی ہم کو ہے، کنفرم مرنا ہے، اور ہمیں سنت کے مطابق کفن، زندگی سنت کے مطابق گزاری نہیں گزاری، لیکن اب کفن سنت کے مطابق دینا ہے. اللہ کا شکر ہے یہ بھی سوچ باقی ہے. تو زندگی بھی سنت کے مطابق گزاریں، کفن بھی سنت کے مطابق ہو، غسل بھی سنت کے مطابق ہو، تو دفن بھی سنت کے مطابق ہو، دیگر معاملات بھی سنت کے مطابق ہوں. ماشاءاللہ. یہ عرض کرنے کا مقصد ہے. بالکل. تو آپ اب کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ جیسے ہم وصیت کو لیں پہلے. وصیت کا تو ماشاءاللہ ایک رجحان امیر علیہ سنت کے انہی رسائل کے ذریعے سے ماشاءاللہ ملتا ہے. لیکن بیسیکلی یہ بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے کہ انسان یوں تو بہت ساری تیاریاں کرتا ہے، لیکن موت کی ایز سچ اس طرح تیاری کہ جس میں اس کا وہی ہے کہ میرا جو سفر ہو کہ اگر مجھے قبرستان لے جایا جائے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا. اور میں تو نگران شورا سے یہ بھی کروں گا کہ ایسے ایسے حالات دیکھیں عجیب و غریب کہ جس نے اپنی زندگی گزاری، کما کر جیسے تیسے بچوں کو سنوار کر کاروبار بہترین کیا، آخری عرصے میں جب وہ بیمار ہوا نا اور اس کی جب موت واقع ہوئی تو ایسی مطلب یہ سمجھو کہ لاشوں کو دیکھا ہے کہ نہ تو اولاد نے ٹانگیں سیدھی کی ہیں، نہ اس کی آنکھیں بند کی ہیں، نہ اس کا منہ ہوتا نا جیسے باندھنے کا جو طریقہ وغیرہ. تو یہ بڑی ایک بے بسی کا عالم ہے کہ یہ واقعی اگر تربیت نہ دی جائے اور اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو انسان کیسا عجیب و غریب حال ہوتا ہے کہ اس کا یعنی اس کی اولاد اس میں بھی ایک جگہ تو ایسی عجیب صورت تھی کہ اس کی اگر 6.25 فٹ کی جو قبر تھی نا، اس کا جو جسم تھا نا وہ سمٹ کر شاید 4 فٹ رہ گیا تھا،
ٹانگیں جو تھی نا اس کی وہ فولڈ ہی اسٹریٹ ہی نہیں کی تھی، اور وہ جو بیماری کے جو دن تھے اس میں جب یہ مرا تو اس کے ٹانگیں اس انداز سے کھڑی رہ گئیں کہ وہ مطلب جیسے نا پاؤں کھڑے کر کے جو انسان لیٹا ہوا جو پاؤں کھڑے کرتا ہے تو پاؤں سیدھے بھی نہیں ہو سکے. تو جسم یہ جی، چیز اکڑ جاتا اکڑ جاتا نا، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو فوری طور پہ بالکل. اگر یہ سب چیزیں ہاتھ ہیں تو وہ سیدھے کر دیے جائیں، پاؤں ہیں تو وہ سیدھے کر دیے جائیں، ان پاؤں کو بھی باندھ دیا جیسے انگوٹھے سے انگوٹھا باندھ دیا جائے. ہاتھ اگر جس طرح ٹیڑھے ہیں تو ان کو بھی مطلب سائٹوں کے ساتھ لگا دیا جائے. اسی طرح منہ عام طور پہ کھلا رہ جاتا ہے تو اس کو بھی ایک پٹی کے ذریعے سے باندھ دیا جائے، اور آنکھیں کھلی ہیں تو ان کو بھی بند کر دیا جائے. تو اب اس میں ایک احترام مسلم ہے کہ جب ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے تو اس کا جانے کا انداز وہ بھی ایسا ہو، یعنی وہ چلا گیا ہے لیکن اب اس وقت جو موجود افراد ہیں ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میت کے جو بھی اب چونکہ انتقال کرنے والا اپنے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ ہاتھ سیدھے رکھ پاتا، منہ بند کر لیتا، آنکھیں بند کر لیتا، تو اب اس طرح کی چیزیں جو اس وقت موجود افراد ہوتے ہیں ان کی اوپر عائد ہوتی ہیں کہ وہ یہ میت کے ساتھ یہ حسن سلوک کا معاملہ کریں، تاکہ جب اس کو کوئی بھی عام طور پر چہرہ دکھایا جاتا ہے تو اس وقت دیکھنے والوں کو کوئی بھی مسلمان وہ بدنما نہ لگے، کمزوری اس کی نظر نہ ہے. اس کی کمزوری اب دیکھیں مفتی صاحب، جس کی روح نکل کے وہ مکلف نہ رہا، جی لیکن جو زندہ ہے ان کو کئی چیزوں کا مکلف کیا گیا ہے. فرض کفایہ ان کو ادا کرنی. یہ غسل تو مردے پر تو فرض کفایہ نہیں ہے نا، وہ تو چلے گی. ٹھیک ہے. یہ فرض کفایہ، یہ کفن دفن، یہ ساری چیزیں تو ان زندہ لوگوں کے اوپر ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں، حسب حال ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے آدمی کے اوپر ہے. مثال کے طور پر اگر اس کو تجربہ یہ کہ میرے گھر میں نوحہ ہوتا ہے مرنے کے بعد، جی اب اس کو شریعت اس پر لازم کرتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ نہ کیا جائے. نوحہ مینس نوحہ یہ رونا، پیٹنا، نوچنا، یہ اچھا توجہ دلائی، پیٹنا، نوچنا، اس طرح کی جو حرکت ہے یہ اسی کو نوحہ. چہرے پہ ہاتھ مارنا، رونا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بین بین کرنا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بعض خواتین یہ اس طرح کے کام کرنے کے باقاعدہ چارجز بھی لیتی ہیں، اجرت. تو وہ آتے ہیں گھر میں شور شرابہ، رونا. اب جس کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ ہے، تو میں جو پڑھنا جو یاد ہے اس شخص پر لازم ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے کہ میرے انتقال کے بعد یہ نہ کیا جائے، ورنہ قبر میں اس کے لیے کسی عذاب کی وعید میں نے پڑھی ہے. جو اس پہ خوش ہو ہاں کہ میرے مرنے کے بعد ایک مطلب رویا دھویا جائے اور گھر سے آوازیں نکلیں کہ ایک فرد چلا گیا، تو اس طرح جو اس نوحے پہ راضی ہوگا اور تو اس کے لیے وعید کے لیے وہ وعید بھی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اور وہی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی وصیت نامہ جو تحریر فرمایا ہے، اس کے اندر ایک ایک پوائنٹس کو بندہ دیکھتا رہے نا تو ایک ایک پوائنٹ ہماری اصلاح کرے گا، اور ہر آدمی اپنے حسب حال مدنی وصیت نامے کو دیکھتے ہوئے اگر امیر اہل سنت نے 40 مدنی کچھ پوائنٹ لکھے ہیں تو ہم اس میں حسب حال کم زیادہ کر سکتے ہیں. تو اس میں موت کی بھی یاد ہے، فکر آخرت بھی ہے، قبر کی بھی فکر ہے. میں تو عرض کر چکا تھا، مجھے شاید یاد ہو یا نہ ہو کسی کو، میں نے کسی کو کہا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد سارے معاملات مدنی وصیت نامے کے مطابق کیے جائیں. ماشاءاللہ. وہ ہے نا کعبے کو دیکھ کر یہ دعا کر لے کہ یا اللہ میں جو دعا کروں قبول کر لینا. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، کیا ہوتا ہے. تو اب اس میں وہی کہ امیر اہل سنت کے جو مدنی پھول ہیں انہی وہ حسب حال، یعنی میں نے کہا حسب حال میرے لیے اس میں سے آپ رہنمائی لے لینا کہ اس میں بہت پیاری پیاری چیزیں امیر سنت نے. اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے گھر کے اندر جو درس ہوتا ہے، فیضان سنت کا درس ہوئے، تو مدنی وصیت نامہ بھی اگر اسی انداز میں گھر کے فیملی ممبرز کو جمع کر کے گھر کا سربراہ اگر پڑھ کر سنائے. یہ ہو سکتا ہے کہ شاید مدنی وصیت نامہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، شاید ایک بڑی تعداد ہو اس کو شاید فیل ہو رہا ہو کہ یہ مدنی وصیت نامہ کہہ رہے ہیں، وصیت جائیداد کی ہوتی ہے، وصیت کوئی مال مکان کی ہوتی ہے. یہ مطلب ان کے پیر صاحب جو الیاس قادری صاحب ہیں انہوں نے اسی کیا وصیت کی ہے، کتنی جائیدادیں ہیں، کس کے نام پر کیا لکھی ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو اس کا وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو وصیت نامہ اپنا مرتب فرمایا ہے، اس میں یہ کچھ اس میں سے میں عرض کرتا ہوں.
آپ نے ویسے لکھا ہے کہ آج میری مدینہ منورہ کی حاضری کی آخری صبح ہے، اور لکھتے ہیں کہ اگر آج رات تک اگر جنت و بقی میں مدفن کی سعادت نہ ملی تو مدینے سے جدا ہونا پڑ جائے گا، آنکھ اشبار ہے، دل بے قرار ہے. اور پھر آپ نے اپنی کیفیات اس میں لکھی ہیں. تو اس میں پھر آپ نے یہ لکھا ہے کہ اپنے بارے میں کہ یہ وصیت نامہ کہ اگر عالم نظام پائیں تو اس وقت کا ہر کام سنت کے مطابق کریں. اب آپ اپنے اوپر لیں، میں اپنے اوپر لے رہا ہوں، سننے والے دیکھنے والے اپنے اوپر لیں گے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، آپ یہ لکھ کر دے رہے ہیں کہ اگر عالم نظام ہے، میں اپنے جیسے گھر والوں کو کہہ رہا ہوں کہ میرے جان پہچان والوں کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر عالم نظام پائیں تو اس وقت کا ہر کام سنت کے مطابق کریں، چہرہ قبلہ روح اور ہاتھ پاؤں وغیرہ سیدھے کریں، یاسین شریف بھی سنائیں، اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کی لکھی ہوئی نعتیں بھی ان کا کلام عین شریعت کے مطابق بلکہ ہر شعر قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین کی شرح و تفسیر ہے. بعد قبض روح بھی ہر معاملے میں سنتوں کا لحاظ رکھیں، مثلا تجہیز و تکفین وغیرہ میں تعجیل یعنی جلدی کرنا کہ زیادہ عوام اکٹھی کرنے کے شوق میں تاخیر کرنا سنت نہیں. اس طرح یہ آپ سمجھ جو میں اس کو بھی تفصیل میں یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. پھر لکھتے قبر کی سائز وغیرہ سنت کے مطابق ہو، لحد بنائیں گے سنت ہے. پھر لحد کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں، غسل کے دوران ستر عورت کی مکمل حفاظت کی جائے، کتنی پیارے مدنی پھول ہے. کفن اگر زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے تر کیا ہوا ہو تو سعادت ہے. کاش کوئی سید صاحب سر پر امامہ شریف سجا دیں، یہاں سبز امامہ لکھا ہوا ہے. تو اس طرح مطلب کافی مدنی پھول قبر کے حوالے سے اور یہ ہیں، یہ سب ہمارے لیے میں کہتا ہوں کہ احسان کیا امیل سنت نے، بہت بڑا احسان کیا ہے. ہر زندہ پر، خاص طور پہ جو اس وقت زندہ ہے، مرد اور عورت، اسلام ان پر یہ احسان ہے کہ ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت نے لکھ کر دے دیا ہے کہ وصیت یہ ہوتی ہے مرنے کے بعد کیا کریں. پھر مال و اسباب اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں حسب حال، اس میں پھر شرعی رہنمائی لے کر اس میں آدمی کمی بیشی کر سکتا ہے. مجھے استقامت و کثرت کے ساتھ ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے نوازتے رہیں تو احسان عظیم ہوگا. اور بڑے پیارے پیارے اور بھی مدنی پھول ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وصیت ضروری وصیت کر کے پھر وہ تنظیم کے بھی آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، اور بہت کچھ ہے اس کے اندر. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرین ہے، جس کی موت وصیت پر ہوئی، یعنی جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا، وہ عظیم سنت پر مرا اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی، اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. سبحان اللہ. مفتی صاحب اب مزید آپ فرمائیں، آپ کیا کہتے ہیں وفات کے بعد؟ یہ تو کچھ وصیت کے بارے میں چند میں نے مدنی پھول لیے. وراثت پر ہم یا اس پر کچھ آپ یا کال لے لیں، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندو گجرات جام نگر سے محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا کا سلسلہ مثالی معاشرہ جاری و ساری ہے. آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے. وفات کے بعد نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کہ اگر کوئی شخص نوجوان آپ کا یہ بیان سن رہا ہے اور اس کو مرنے کے بعد کی تیاری کرنی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. نوجوان سن رہا ہو، جوان سن رہا ہو، بوڑھا سن رہا ہو، جو بھی زندہ سن رہا ہے، اس کو موت کے بعد کی تیاری میں ظاہر ہے کہ وہ ایمان والا اگر وہ نہیں ہے تو پہلے تو ایمان لائے، مسلمان ہو، ماشاءاللہ. کہ جنت ایمان والوں کے لیے. اور جو مسلمان ہیں اس سے جو شریعت کے احکام ہیں، جو آپ ایمان لے آئے، آپ واپس شریعت کے احکام لازم ہوں گے، نماز، روزہ اور جیسے دیگر جو فرائض ہوتے ہیں حسب اس میں عمر کے حساب سے، استطاعت کے حساب سے، شرائط کے ساتھ، ان تمام تو چیزوں کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اسے رکے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے،
اور شریعت مطہرہ پر عمل کرے، سنت پر عمل کر کے موت کی تیاری کرے، یہ ہے۔ اور وہ ہر ایک کے لیے ہے جو جینے کا مقصد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جو موت کی بات کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون اچھی عمل کرتا ہے۔ یہ میں آیت کریمہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں ترجمے کا، تو یہ غور کر لیا جائے۔ کال دیں۔ ماشاءاللہ عزوجل سلسلہ مثالی معاشرہ، اور اس میں وفات کے بعد موضوع مدینہ مدینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نگران شورا، رکن شورا اور مفتی صاحب کو برکت عطا فرمائے، مزید برکت عطا فرمائے۔ میرا سوال نگران شورا سے یہ ہے کہ حضور بعض لوگ اپنا کفن پہلے سے لے کر جب وہ حج کرنے جا رہے ہیں یا اور کوئی حج کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھجوا دیتے ہیں، خود لے جاتے ہیں اور وہاں زمزم میں کفن کو بھگو دیتے ہیں، کفن کو بھگو کر پھر وہ مطلب واپس لاتے اور یہاں پر رکھتے ہیں، اپنے لیے تیار رکھتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا؟ دعائے مغفرت میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ مدنی وصیت نامہ، اس کے لیے میں بتا دیتا، یہ نماز کے احکام کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں 12 رسائل ہیں، اور سارے رسائل اپنی مثال آپ ہیں۔ اسی میں فاتحہ کا طریقہ، ایصال ثواب وغیرہ کا بھی بیان موجود ہے، اور اسی میں مدنی وصیت نامہ بھی رسالہ موجود ہے، جو کہ آپ اس کو لیں اور پڑھیں۔ اور ابھی ہم موضوع چونکہ آگے لے کے جا رہے ہیں تو یہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا، یہ دیکھیں یہ مدنی وصیت نامہ، یہ رسالہ اس میں موجود ہے۔ کون سا کیمرہ لے گا بھائی؟ یہ بات اچھا یہ کیمرہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے، مدنی وصیت نامہ۔ اس میں 40 وصیتیں ہیں، وصیت باعث مغفرت، طریقہ تجزیہ و تکفین، مردے کا مسنون کفن، عورت کا مسنون کفن، کفن کی تفصیل، غسل میت کا طریقہ، مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ، عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ، اور بعد نماز جنازہ تدفین۔ یہ عنوانات آپ کو اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ ضرور لیجیے گا۔ مجھے آپ کال کر کے، میسج کر کے کوئی یقین دہانی کروا دیں کہ ہم انشاءاللہ ابھی جو بھی پہلا لمحہ آئے گا، میں انشاءاللہ یہ مدنی اپنی وصیت لکھ لوں گا میں۔ اور ایک کام تو کر لیں، آج جو ہمارے سلسلے سے ایک کام تو لے لیں کہ یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے، لکھ لیں، کوئی ترکیب ایسی بنا لیں، اور وصیت مرنے سے پہلے وصیت والا کام جو ہے نا وہ ہمارا ہو جائے، کیونکہ یہ ہے بعد وفات کا کام جو آپ کو وفات سے پہلے کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، روح نکلنے کے بعد یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ یہ وفات کے بعد کے جو کام ہے نا، یہ آپ نے وفات سے پہلے کر لینے ہیں، اس میں ایک وصیت شامل ہے۔ مفتی صاحب کال آئی تھی۔ سوال یہ جو کیا گیا کہ کفن کو آب زمزم سے بھیگونا اور اس کی برکت حاصل کرنا، یا آیا کیا حکم ہے اس کا؟ تو شرعی حوالے سے اپنے کفن کے کپڑے کو آب زمزم سے تر کر لینا یہ شرعاً جائز ہے، اور آب زمزم ایک متبرک چیز ہے، تو اپنے ساتھ اپنے کفن پہ ایک بابرکت چیز کا مس کروانا، اور ایک اچھی فعل ہے کہ ایک بابرکت چیز میں اپنے جسم سے لگا کر قبر تک جانا چاہتا ہوں، اور اس کی یہ چونکہ جو ایسا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، اپنے اس کفن کو سنبھال کے بھی رکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے، قبر و آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے وہ کفن کو بندہ دیکھتا بھی ہو کہ یہ وہ لباس ہوگا، اگرچہ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا، کفن کوئی اور سا بھی اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک آدمی اپنے طور پر ایک ذہنی طور پہ تیار رہتا ہے، تو کفن کا تیار کر لینا یہ ایک بہتر چیز ہے، اور آب زمزم سے اس کو تر کر لینا یہ بھی ایک باعث برکت ایک عمل ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی احتیاطیں ہونی چاہیے کہ آب زمزم کو چھڑکنے کے لیے، اس کی برکت لینے کے لیے اس کو پورا تر کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب جس طرح حرمین شریفین میں آب زمزم وافر مقدار میں ملتا ہے، اور ایک انسانی یا یوں سمجھے جو چیز وافر مقدار میں ملتی ہے بھی اس کی قدر و قیمت تھوڑی سی انسان عملاً اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے، آب زمزم نیچے بھی گر رہا ہے تو سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس چیز کے بجائے تو آب زمزم کے قطرے لے کے چھڑکاؤ
اس انداز سے کیا جائے کہ آب زمزم پانی بھی زمین پہ ضائع نہ نہ ہو۔ گرے، پانی بھی ضائع نہ ہو۔ مفتی صاحب لیکن اس میں ایک بات جی عامر بھائی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا ترک کرتا ہے نا تو اس نے تو پورا تھان ہی ترک کروا لینا ہے۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ جب انتقال ہوا نا، اب وہ پورا تھان سپرد کر دیا جو آیا غسل دینے کے لیے۔ اب ہماری خواہش تھی، جو وصیت بھی تھی کہ سنت کے مطابق کفن دیا جائے۔ اب یہ جو کاٹ رہا ہے یہ کون ہے؟ آیا اس کو پتہ بھی ہے کہ سنت کے مطابق کفن کیسے دیا جاتا ہے؟ تو اگر کفن تیار کرنا ہی ہے اور اجازت بھی ہے تو پہلے سے کاٹ کے بھی تیار نہیں کر لیں کہ پہلے ہی جو اس کے جو کپڑے ہیں وہ بھی تیار ہو جائے، لفافہ، ازار، یہ قمیض، تاکہ یہ واقعی دیکھا ہے، ایک تو اس پورے تھان کا حال بحال کرتے وہ جو آتا ہے کفن کاٹنے کے لیے، تو یہ بھی ایک لمیٹڈ ہو جائے۔ حاجی امی نے بہت مجھے گمان ہے یہ غسل تو بہت- غسل بہت غسل دیے ہوں گے مردے کو۔ ہمارے یہ جو بات فعال نگران ہے نا، فعال نگران، یہ ہیں ایسے کہ یہ انہوں نے اپنی اب تک کی دعوت اسلامی کی زندگی میں انہوں نے غسل بہت دیے ہوں گے، انہوں نے کفن بھی بہت دیے ہوں گے، جنازوں میں شرکت کی ہوگی، اور انہوں نے تدفین میں بھی شرکت کی ہوگی۔ یعنی یہ خود ایک اتنا عظیم کام ہے کہ مسلمان مومن کی جب میت قبر میں اترتی ہے تو اس کو جو سب سے پہلے انعام ملتا ہے اس میت کو، مسلمان کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جنازے میں جتنوں نے شرکت کی ان تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ جو ہوتا ہے نا کہ قریب آنے کے جو ذرائع بنے نا، کیونکہ میں ان دنوں بالکل نیا نیا مدنی ماحول میں آیا تھا جب والد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ مسلم بالغان میں جاتے تھے، سکھاتے تھے، تو اسلامی بھائی آئے اور مجھے بھی شامل رکھا۔ الحمدللہ میں نے والد صاحب کے غسل میں بھی شرکت کی۔ جب جنازہ تیار ہوا تو ہمارے امام صاحب ہوتے تھے علاقے میں، تو انہوں نے مجھے ترغیب دلائی کہ جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو میں نے الحمدللہ اپنے والد صاحب کو غسل بھی دیا، ان کو تدفین بھی کی، جنازہ بھی پڑھایا، اپنے بیٹے کو بھی غسل دیا، اس کو بھی کفن پہنا، اس کی بھی تدفین کی۔ تو یہ ایک الحمدللہ ماحول، مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اس نے اچھا پھر احساس ہوتا تھا کہ یار ایک وقت تھا کہ ہمیں تو اپنا غسل کرنے نہیں آتا تھا، اور آج اللہ کی رحمت ہے اس قابل بنایا کہ والد صاحب کا یہ حق ادا ہوا، جنازے میں شرکت ہوئی۔ تو واقعی یہ چیزیں موقع یہ ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہے، آج ہم سلسلہ کر رہے ہیں، اس کو پلیز بہت سنجیدگی اور سیریس، بلکہ یہ تو ایک بہت اچھا ایک ہمارا ایک شعبہ بن گیا مجلس تجہیز و تدفین، اور فعال ہے ماشاءاللہ، بہت فعال ہے، اور اس پہ تو سیکھنا چاہیے۔ بلکہ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے رکن شورا اور ان کی مجلس نے جو سلسلے کیے، میں نے ہند میں بھی جو ایک دو باتیں دیکھی کہ وہ اسکولوں میں جا کے باقاعدہ انہوں نے ایک سلسلے کیے اپنے وی سی ڈی اجتماع۔ تو یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس میں ہم اس کو یہ ایسا ایک انفارمیٹیو بہت سیشن ہے کہ لوگ اس پہ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں، لیکن بس آپ جا کر سکھائیں۔ یہ ہے کہ لوگ سیکھنے آتے نہیں ہیں، آپ کو جا کر سکھانا پڑے گا۔ اس میں یہ ہے نا، اکثر دعوت اسلامی کے جہاں جہاں اعتکاف ہوتے ہیں تو عام علاقوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اعتکاف کے دنوں میں یہ غسل میت کا طریقہ، اس کا پریکٹیکل اور یہ انداز ایک سکھایا جاتا ہے کفن وغیرہ کے حوالے تو مفتی صاحب وصیت پر ہم نے بات چیت اس کی، میں یہ کہ وصیت، جیسے کہ آپ نے ایک روایت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس مدنی وصیت نامے میں وصیت کرنے کی جو برکت، فضیلت اس میں کہ شہادت پہ موت ہوتی ہے نا، اس موت کا درجہ گویا شہادت والا ہے۔ تو اب اسی طریقے سے جائز اگر وصیت کی ہے، جیسے امیر اہل سنت نے اس میں مختلف انداز میں اپنے حوالے سے بعد وفات، اسی طریقے سے دعوت اسلامی کے حوالے سے، اپنے مال و اسباب کے حوالے سے، جو بھی ایک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وصیت کی ہے، تو اس طرح ہمیں اپنے وصیت کو مرتب کر لینا چاہیے تاکہ یہ برکتیں ہمیں حاصل ہوں جو وصیت کی جا رہی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ وصیت کرنے کا انداز وہ ہمیں معلوم کیسا ہوگا کہ ہمیں کیسی وصیت کرنی ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے، امیر اہل سنت نے جو بدنی وصیت نامہ مرتب کیا ہے، یہ ایک پیٹرن ہے ہمارے لیے کہ اس انداز کا ہم بھی اپنا ایک وصیت نامہ تیار کر لیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تعداد ہے مسلمانوں میں جو وصیت نامے تو تیار کر لیتی ہے لیکن اس میں شرعی رہنمائی حاصل نہیں کرتی۔ اب ان کی اکثر وصیتیں، جیسے امیر اہل سنت کی جو وصیت نامہ ہے، اس میں میری نزا کی کیفیت ہو تو یہ کرنا، بعد وفات یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ بالکل ایک انوکھی وصیتیں ہیں۔ نارمل جو وصیت کے آپ ڈاکومنٹس دیکھیں گے، وصیت نامے جو دارالافتاء میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس وصیت پہ ہی شرعی آبجیکشن لگ رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں،
کہ یہ وصیت ہے ہی نہیں، یہ وصیت درست ہی نہیں ہے، یا جس چیز کو وہ وصیت سمجھ رہا ہوتا ہے تو بعد وفات اس طرح کرنا، تو وہ شرعی طور پہ اس کو اب اس چیز کا حق ہی نہیں ہوتا، تو اب وہ ان چیزوں کی وصیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب ناجائز وصیت کرنا، غلط وصیت کرنا، ایسی وصیت کر جانا جس میں کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو، تو ایسی وصیت کرنے پر حدیث مبارکہ میں بہت سخت وعید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ترمذی شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرد عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، یعنی طویل عمر بھی ان کی فرما برداری میں گزرے، اور پھر ان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت میں کسی وارث کو نقصان پہنچائیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی آدمی 70 برس تک جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اپنی وصیت میں خیانت کر بیٹھتا ہے ہائے ہائے ہائے۔ تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور کوئی شخص 70 برس تک جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اپنی وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے تو اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنی اہمیت ہے وصیت کی۔ تو وصیت یعنی اب یہ ہے کہ وصیت کا ہم نے وہ کہا کہ مدنی وصیت نامہ ایک پیٹرن، اس سے لیتے ہوئے پھر مزید یہ ہے کہ آپ اپنی جائیداد کے حوالے سے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں اس میں ہے مفتی صاحب، تو اب وہ کیا انداز ہوگا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس پہ بھی میں کچھ عرض کروں؟ روشنی ڈالی ہے۔ اب آپ لکھتے ہیں میرے ذمے اگر قرض وغیرہ ہو تو میرے مال سے، اور اگر مال نہ ہو تو درخواست ہے کہ میری اولاد اگر زندہ ہو تو وہ یا کوئی اور اسلامی بھائی احساناً اپنے پلے سے ادا فرما دیں، اللہ عز و جل اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لکھتے مختلف اجتماعات میں اعلان کیا جائے کہ جس کسی کی بھی دل آزاری اور حق تلفی ہوئی ہو تو یہ سب میں یقیناً اپنے اس کے حساب سے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، یہ تھی جس میں قرض وغیرہ کا حوالہ تھا، کیونکہ ہم تھوڑا موضوع آگے لے کے جا رہے ہیں۔ پھر میری تالیفات جو آپ کتابیں لکھتے ہیں، بیانات کی کیسٹوں سے میرے ورثہ کو دنیا کی دولت کمانے سے بچنے کی مدنی التجا ہے۔ دیکھیں یہ شریعت کی ایک باؤنڈری ہے، اب اس پر ہم ڈسکس کرنے بیٹھیں گے تو پھر بہت طویل وقت چاہیے کہ یہ صرف مدنی التجا کیوں ہے، ہرگز حق حاصل نہیں ہے وغیرہ کہ جملے کیوں استعمال نہیں کیے گئے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے۔ اچھا، پھر فرماتے میرے ترکہ وغیرہ کے معاملے میں حکم شریعت پر عمل کیا جائے تو مجھے ستانے والوں سے کوئی انتقام نہ لے۔ تو اس طرح اگر ہم پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت کچھ اس میں سے اپنے لیے مدنی پھول نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک بات آپ نے جو قرض کی ادائیگی کا جو فرمایا نا، ایک بہت اہم مطلب شاید آپ اس کی تائید کریں گے کہ خاص کر جو بزنس کرتے ہیں اور جو عام طور پہ جو اپنا کاروبار یا دیگر معاملات ہوتے ہیں، ایک بڑا اس معاملے میں کمزوری ہوتی ہے کہ ہمارا لکھت پڑھت کا کوئی نظام نہیں ہوتا ہے۔ رائٹنگ ہم نہیں رکھتے۔ ہاں، مرنے کے بعد یوں سمجھیں کہ اولاد فیملی کے پاس ایک بڑی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے لینے والوں کی، کہ آپ کے ابو کے پاس یہ نکلتا تھا، یہ نکلتا تھا، اس کو جس کو لینا ہے اس کی کوئی لسٹ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اس چیز کی آیت مداینت ہے جس میں ادھار لین دین کے حوالے سے تفصیلی احکامات موجود ہیں، گواہ بنانے کا تذکرہ ہے، اس کو لکھنے کا ذکر ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم ایک دوسرے سے ادھار لین دین کرو ایک مخصوص وقت تک کہ اتنے عرصے میں ادا کر دیں گے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو۔ اور اس پہ یہ بھی بیان کیا گیا اس کو لکھا جائے، کوئی نیک عادل شخص اس کو لکھے، پھر اس پہ گواہ بھی بنا لیں۔ تو اتنا واضح احکام قرآن پاک میں، اور وہی جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا سے جانے والا چلا تو جاتا ہے لیکن اپنے ماں بعد الوفات کی کوئی پلاننگ کر کے نہیں جاتا، کہ اتنا کروڑوں کا بزنس ہے اور یہ چل پڑا ہے، اور ایک بزنس کا اگر دیکھا جائے تو بزنس مین ادھار پہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ کروڑوں کا اس کا بزنس ہے، لیکن اس کا آدھا مال سمجھو ادھار لیا ہوا ہوتا ہے، آدھا کہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے، کس سے لینا ہے کس سے دینا ہے، تو بہت سارے معاملات ایک بہت قریبی بزنس مین تھے ہمارے مارکیٹ کے، تو ان کا اچھا بزنس، اچھا میرے کچھ قریبی تعلقات بھی تھے، میں ان کو اکثر کہتا تھا کہ یار کوئی حساب کتاب رکھا کرو، ہو اچانک آئے سب انتقال ہوا ان کا، اور یہی ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور فیملی
کوئی اتنا بڑا لڑکے نہیں تھے ان کے, اکیلے ہی بزنس کرتے تھے. آپ یقین مانیں کہ اچھا بزنس تھا اس کا. ایک تعداد ملی کہ یار ہمارا حساب کتاب یہ وہ, اور میں جانتا تھا کہ ان کا بزنس ہے مارکیٹ میں جن سے ان کو لینے بھی ہیں, کچھ بھی نہیں ملا. لینے والا تو وہ چیپٹر ہی کلوز ہو گیا نا, دینے والے سامنے آ گئے. اس کی ایک مثال ایک جگہ ملی. ایک شخص کا انتقال ہوا, بزنس مین کا, تو اس کا جنازہ تیار ہوا. جنازے کے لیے لوگ جمع تھے, جنازہ اٹھایا گیا, نماز وغیرہ ہوئی, تو اچانک ایک شخص جنازے میں سے کھڑا ہوا, آواز لگایا کہ میں اس کے جنازے کو نہیں جانے دوں گا. کیوں؟ کہ میرے اس کے اوپر پیسے نکلتے ہیں, میں 25-30 لاکھ روپے مانگتا ہوں, جب تک مجھے پیسے نہیں ملیں گے میں اس کی تدفین نہیں کرنے دوں گا. اب لوگوں میں تو سناٹا ہو گیا. ارے اس موقع پر کون آگے بڑھتا ہے کہ بھائی اس کو جانے دو. اب وہ بات پہنچتے پہنچتے اس کے گھر پہنچ گئی. اس کی بیٹی کو جب پتا چلا تو اس کی بیٹی بھاگی بھاگی آئی, کہا کہ میرا سونا لے لو اور میں تم کو یقین دلاتی ہوں کہ تمہارا جتنا بھی حساب بنتا ہے میں تمہیں دوں گی, لیکن میرے باپ کے جنازے کو جانے دو, اس کو تدفین کرنے دو. تو شخص نے کہا کہ میں بس یہی ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ اس کا اصل وارث کون ہے. میرے اس کے میرے اوپر نہیں نکلتے, مجھے اس کے دینے, تو اب میں تمہیں ہی پہنچاؤں گا, اس لیے کہ اصل وارث تم ہی ہو. تو یہی ہوتا ہے کہ لینا ہوتا ہے تو ڈھیر لگ گیا, دینے کے لیے کون آئے گا. عام طور پہ جب ہمارے ہاں تدفین ہو جاتی ہے, تدفین ہونے کے بعد ایک دبے لفظوں میں آواز نکلتی ہے کہ میت کا کسی کے اوپر, کسی کا میت پہ قرضہ ہو تو فلاں سے رابطہ کر لینا. تو یہ آواز بڑے دبے انداز میں نکل رہی ہوتی ہے کہ فلاں سے رابطہ کر لینا. ورثہ میں کوئی یہ جھجک بھی ہوتی ہے کہ اب کیسے ادا کریں گے, کہاں سے ادا کریں گے. تو خیر یہ ایک مرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے جن لوگوں کو اس نے قرضہ دینا ہے اس کو بھی نوٹ کر لے, اور جن لوگوں کو یہ ادا کرے گا, قرض لیا ہے, تو ان کی بھی ایک لسٹ وغیرہ تیار کرے, تاکہ اس کے ترکے کے اندر اس کے انتقال کے بعد جو احکامات ہیں ان احکامات میں سب سے پہلا حکم تو یہ ہے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے, سنت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین, کفن وغیرہ کا اہتمام ہو. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ یہ آتا ہے, ترکے کی تقسیم سے پہلے 2 اسٹیپ اور بھی ہیں, وہ ہے قرض کی ادائیگی, کہ اس کے اوپر کتنا قرض لازم ہے. لکھ کر دے گا تب ہوگا نا مفتی صاحب. یہی تو میں عرض کر رہا اچھا ایک فارمولہ دیا تھا کہ فیملی کو بٹھا کر جو آپس کی گفتگو ہے نا, خاص کر اولاد کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, سچویشن جو ہے نا. اچھا اس میں ایک پرابلم ہے. ایک تو میں امین بھائی کی وہ جو حکایت سے ایک عرض کر دوں کہ بیٹی جیسے کہ میدان میں آ کے میرا سونا لے رہے تو کہا یہ وارث ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں صرف بیٹی ہی وارث ہو, اور بھی ہو سکتا ہے کہ وارث ہو, مگر ان وارثوں میں سے ایک بیٹی سامنے اپنے آپ کو یوں لے کر آئی. البتہ اب یہاں اگر بھی یہ مشورہ دیتے نا حاجی امین, ابھی شاید گھر میں اسلام میں ہو سکتا ہے مسکرا پڑے کہ ان کو اصل میں بہت ساری باتیں چھپانی ہوتی ہے گھر میں نا. لینے کا تو بتا دیں گے, دینے کا بتا دیں گے. لینے کا اتنا روپیہ آپ کو لینا ہے, یعنی یوں آپ بعض اوقات گھر میں بڑا جو ہے نا خود ہوتا اچھا خاصا کھاتا پیتا آسامی ہے, لیکن گھر میں اتنا بتاتا نہیں ہے نا کہ یار یہ گھر والوں کا ہاتھ کھل جائے گا. تنخواہ کتنی ہے, تنخواہ بھی نہیں بتا رہا, فرمائشیں شروع ہو جائیں گی, اور جناب وہ بتائیں گے میرے یہاں یہ پراپرٹی, کیونکہ کئیوں کا ایسا ہوتا ہے کہ زمینیں گئی, پراپرٹی چلی جائے گی, جائیدادیں چلی جائیں گی. تو یہ اگر کوئی ایسا اعتماد کا ماحول بنا لیا جائے اور گھر میں بتا دیا جائے کہ بھئی یہ ہے, یہ لینا ہے, یہ دینا ہے, یہ ادھر رکھا ہے, ادھر رکھا ہے, ادھر رکھا ہے. یعنی اگر آپ یہ سوچئے کہ آج رات آخری رات ہو کسی کی, اور سوچے میں اس وقت کر لوں گا, تو کہیں چلے گئے نا اس وقت کرنے کے نام پر, کچھ نہیں کر سکے. تو جب اچھا جن کو یہ یقین ہے نا, ایک کہتے ہیں کہ وہ ایک مدنی سوچ, مدنی ذہن بنا ہوا ہے کہ بس موت کی تیاری, موت کبھی بھی آ جائے گی, کئی چیزوں میں وہ بھی سستی کر جاتے ہیں کہ یعنی جو چیز آپ کو پتہ ہے نا کہ میں مرنے کے بعد یہ کرنی چاہیے مجھے زندگی میں, ضروری ہے, ورنہ اولاد میں مسائل ہو جائیں گے, اولاد میں جھگڑا ہو جاتا ہے. ابھی باپ کی میت پڑی ہوئی ہوتی ہے یا اور کسی کی میت پڑی ہوئی ہوتی ہے, اور گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اور چند لوگ جب یہ حالات دیکھ رہے ہو تو کہتے ہیں کہ یار اس کو اچھا تھا یار مرنے سے پہلے فائنل کر دیتا, طے کر لیتا. لیکن ہو سکتا ہے مرنے والا یہ سوچتا ہو کہ میں کروں گا,
मैं अभी तो रहा था वो हज कर आ जाऊं कर लूंगा, उम्रा कर आ जाऊं तो कर लूंगा, फला काम कर आ जाऊं तो कर लूंगा, 2-4-6 दिन में कर लूंगा, थोड़ा सोच रहा हूं, थोड़ा ड्राफ्टिंग कर रहा हूं, थोड़ा मशवरा कर रहा हूं, थोड़ा एडवोकेट से वकीलों से मशवरा हो रहा है। ये मशवरा होते होते बेचारे का वक्त पूरा हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं आया हुआ होता और घर में लड़ाइयाँ होती हैं। ये ऐसे ही मैं आपको समझाने, और जो बात अर्ज कर रहा हूँ ना बहुत प्रैक्टिकल तजर्बात की, मुशाहिदों की बातें भी चंद मैंने बयान की हैं कि अब मतलब कि मिसाल के तौर पर 50 लाख की चीज़ है ना, भाइयों में बहनों में ऐसी फूट पड़ती है कि और ऐसा इनको निकालो 50 लाख की चीज़ भी 25 लाख में बेच कर भी खुली कर देते हैं। सही यार बेचो, हमको पैसा चाहिए। तो ये चीज़ें भी मतलब कि होती हैं। तो अगर कोई ऐसे हैं देख और सुन रहे हैं कि जिनके आगे पीछे कुछ है, कोई लेने का देने का ये है, तो इसका जो भी है एक शरई तरीक़ेकार बनाकर और इसका जो भी कानूनी और शरई दोनों तरीके लें, मगर हर चीज़ हो शरीयत ही के मुताबिक उसको बनाकर बराए करम रख लें। कम से कम कुछ नहीं तो लॉक करके एक कागज़ रख दें दराज के अंदर, और यही कहते चाबी मेरे पास है, मरने के बाद ही मिलेगी, उसके अंदर मैंने सब लिख कर रखा हुआ है। मैं एक ऐसे ही समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। कम से कम इतना ही कर ले, फिर वो चाबी देखते रहेंगे लोग, फिर मरने के बाद पता चलेगा हम सोचे थे कि करोड़ों छोड़ कर गया हुआ, कर्जा छोड़ कर गया है। तो अब जो भी हालात, कर्ज के लिए मैं ज़रूर अर्ज करूँगा कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसका कर्ज बराए करम उतार दिया जाए, और उतारेंगे तब जब पता होगा कि कर्ज है या नहीं है। नहीं, इसमें इतनी वो भी करते नहीं है, यानी वो समझे कि इस मामले में बाज़ औलाद भी बड़ी दिलेर होती है, वो नहीं करती है। यानी अगर बिजनेस होता भी है ना, पता भी है कि इससे बिजनेस लेना देना है, क्या करें, मर गया, हमें तो कुछ देकर नहीं गया, हमें तो पता ही नहीं है कुछ के क्या था। यानी ये उल्टा भी है साहब, उल्टा भी। अगर औलाद कर्ज छोड़कर मरी है ना तो बाप को हमदर्दी करनी चाहिए। बाप अगर कर्ज छोड़ कर मरा है तो औलाद को भी नहीं। बापन अमीर ने लिखा ना कि भाई कोई साहिब सरवत जो है वो खैर तो कोई भी इस्लामी भाई कोई एहसानन कर दे यार। इसमें अव्वलन तो ये ना कि मेरे छोड़े हुए माल से, हाँ मेरे छोड़े माल, अव्वलन तो यही है कि बादे वफात तजीज़ व तकफीन के बाद उसका कर्ज अदा किया जाएगा। तो इस चीज़ को आदमी पहले ही इन रिटर्न सब चीज़ें लिखे तैयार कि इस वक्त अदा करना है और इतना अदा करना है, इतना अदा कर चुका हूँ। तो बस औकात ये सब चीज़ें अगर मौजूद होंगी तो जिसको आप कर्ज आधा दे चुके हैं, आधा बाकी है, तो वो आपके इंतकाल के बाद अगर उसको पता चला कि कोई हिसाब किताब नहीं है, बस देना पता था कि मैंने दिया था इसको 50 लाख, ये मुझे 20 लाख अदा कर चुका है, इसका कोई सबूत नहीं है इसके पास, तो ये इसके वर्सा से पूरे का ही मुतालबा करेगा। तो ये जो लेना है जो देना है, तो एक आदमी का कम से कम अपना जो है बाएतिमाद एक फ़र्द घर का हो, वो बेटा हो या अहलिया हो या जो भी हो, उनके इल्म में हो, और एक अपनी पर्सनल डायरी, इसके अंदर आदमी हिसाब किताब रखे। इसमें जैसा आपने कहा कि जो इसने लोगों को दिया है कर्ज और लोगों से वसूल करना है, अगर इसका हिसाब किताब इसने नहीं रखा तो कई लोग इसके इंतकाल के बाद इसका हक दबा देंगे, और वो दरअसल विरासत का माल होगा। कोई आदमी अपना माल छोड़ के मर गया, एक तो वो माल है जो घर में मौजूद है, उसके अकाउंट में मौजूद है, इसके कारोबार में हमें नज़र आ रहा है, और एक वो माल होता है जो दूसरों को इसने उधार दिया हुआ होता है, उसके लोगों के पास है, लोगों के पास उसकी गोया एक अमानत कर्ज वगैरह की सूरत में मौजूद है कि वो वापसी देनी है। अगर इसने अपना ऐसा कोई खाता नहीं बनाया जिसमें लिखा हो कि इतने फलां से इतने फलां से लेने हैं, तो होता यही है कि मरने का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं, मरा चैप्टर क्लोज। अब गोया वो लाखों रुपए जो लोगों के ऊपर कर्ज चढ़े हुए थे वो गए, हालांकि उस कर्ज में वर्सा का हक मौजूद। दो चीजें हुई ना, एक तो ये कि वो उसका हक, उसका कर्ज था जिनके पास है। अब मतलब ऐसा भी तबका तो हमारे माशरे में मुफ्ती साहब मिलेगा ना कि सुबह होते पता चला मर गया है, मर गया, यार चलो यार पैसे दे तो सकते नहीं थे, चलो मर गया, अच्छा किसी को बता कर ना गया हो। यानी ये विरासत का माल भी खा गए, उस मैयत का माल भी खा गए। अच्छा ये तो मतलब बाजार बेखौफ होकर अब सो गए ना कि अब किसी को पता है कोई नहीं, रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, मगर ये मरने के बाद क्या जवाब देंगे। अब कुछ हम तरका विरासत की तरफ जाएं। एक बात मैं अर्ज करूंगा इसी से रिलेटेड कि माशाल्लाह मदनी चैनल ने जहां बहुत सारी बातों का शऊर ये अल्लाह की रहमत माशरे को दिया है, और आप हैं अमीर अहले सुन्नत हैं, कई मौजूआत को बनाते हैं। एक बात मैं इसी मौजू से रिलेटेड सुन रहा था कि जो खैर ख्वाही की जाती है, और यही कि ये मेरा भाई के देन जो है कर्ज, इससे ये सुबुक दोष हो जाए,
تو فی زمانہ شاید اس طرح کا ذہن یہ شاید رکھنے والے رکھتے ہوں کہ میں اس مرنے والے میرے بھائی کا قرضہ جو ہے نا کسی طرح اتار دوں. جیسے بعض روایات مجھے کچھ یاد آ رہی تھی کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا قرض ادا کرتے تھے کہ بھئی اس کا قرض ہے لہذا یہ ادا کر دے گا یہ گا. تو یہ اگر موضوع بھی کبھی کوئی اس پر بات چلے اور کچھ اس کا ایک مدنی تحریک چلے. بات چلا دی آپ نے، چلے گی کیا؟ اس میں مدنی پھول لے لیں. میں نے کہا کہ اس پر کچھ بیان یا کچھ زکوٰۃ کے مصرف میں کیا یہ ہے، یعنی کسی حاجت مند کا قرض اتارنا ہے ضرورت مند کا تو اب زکوٰۃ سے اتار سکتے ہیں؟ جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں ایک مصرف والغارمین، غارمین کا مطلب ہی مقروض افراد، یعنی جن کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں کہ ان کے قرض اتارنے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب نہیں رہتے. تو ایسے افراد جن کے اوپر قرضہ ہے تو شریف یعنی وہ مصارف زکوٰۃ میں آتے ہیں. اور کتب فقہ میں جیسے شامی میں لکھا ہے واضح طور پہ کہ جو شریف فقیر، ایک ہے نارمل شریف فقیر اور ایک وہ شخص ہے جو مقروض بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لوگوں کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں. تو مقروض شخص کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اب ایک عادی انتقال ہو گیا نا، انتقال ہوگا تو وہ ملکیت میں تو جا نہیں سکتا، اب اس کے ورثاء کے ذریعے. لیکن ہر ایک کا نارمل کنڈیشن میں جو مقروض زندہ ہے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے. تو جنرل طور پر اگر ہمارے اہل ثروت اسلام پہ اگر یہ غور کریں کہ اگر واقعی پتہ چلے، مگر بس اس میں عجمی دھوکے کا دور اتنا ہے، یعنی اگر ایمانداری ہوتی نا صحیح معنی میں کئی غریبوں کے بھلے ہو رہے ہوتے. یعنی یہ بات بھی ہے مفتی صاحب کہ کئی سرمایہ دار ایسے ملیں گے جو کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر کرنے کی وہ دل موجود ہے، رحم بھی موجود ہے، کرنا چاہتے ہیں غریبوں کی مدد، قرض داروں کی مدد، پریشان حالوں کی مدد، مگر یہ جھوٹ سے بہت تنگ ہے. لوگ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، بد دیانتی کر کے جو مال لے کے جاتے ہیں نا، اور مطلب ڈرامہ بازی کر کے لے کے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے کئی حاجت مندوں کا جو حق ہے نا وہ رہ گیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب ہوتا ہے، یہ بھی دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کہ جن کے مطلب کہ آپ اتنی بڑی مدد کر سکتے ہیں اور جس مال سے کرنا چاہتے ہیں، جس مد میں کرنا چاہتے ہیں، اس کی شرح رہنمائی ضرور لے لیا کیجیے گا، تاکہ نہ مال ضائع ہو، نہ ثواب ضائع ہو، نہ جو کام کرے وہ کام بھی ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے. کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں وفات کے بعد کا ایک اور ہمارا موضوع ہے، وہ ہے ترکہ وراثت. یہ ابھی مفتی صاحب اور ماشاءاللہ حاجی امین اور حاجی عمران اختاری بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول سننے کو مل رہا ہے. میری عرض یہ تھی کہ ابھی جو حاجی امین صاحب نے واقعہ بیان فرمایا، اس واقعے کے اندر جو وراثت کے مال کے بارے میں بات کی گئی کہ وہ بیٹی کو اس نے دے دیا سارا مال، کہ اس کے اصلی حقدار جو ہے وہ بیٹی ہے، تو کیا اس میں وراثت کے مال میں خیانت تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم عام طور پر یہ واقعہ بیان تو کرتے ہیں، لیکن میں ذہن اس طرف گیا کہ شاید اس واقعے میں وراثت کے مال کے اندر خیانت کی کیفیت نہ پائی جا رہی ہو. تو برائے کرم مفتی صاحب اگر اس میں شرعی رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں آپ بیان کر چکے، فوراً ہی آپ نے میرے موضوع کے بعد اسی بات کو لیا تھا نا. ہاں، مگر ان سے تھوڑا اور انٹرلنک کیا کہ مطلب اس اصل میں حکایت کے یہ پہلو نکالے جا سکتے تھے جو اس وقت اب سننے والوں کو تو ذہن میں 10 سوالات پیدا ہوں گے کہ اس نے دیا ہی نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں کو ڈھونڈ کر دوں گا، اب اس نے کس کو ڈھونڈ کر دیا، کس کو ڈھونڈ کر نہیں دیا، وہ حاجی امی نے وہ ابھی حکایت کا اگلا پیج کھولا نہیں ہے. البتہ یہ کہ جس کو جو دینا ہے وہ سارے وارثوں کو ان کی وراثت کا حق ملنا چاہیے اور اس کا جو بھی شرعی تقاضا اس کو پورا کرنا چاہیے. یہی ہے مفتی صاحب. جی بالکل اسی طرح یہ ہے کہ اب صرف ہو سکتا ہے بیٹی ہی وارث ہو، این ممکن ہے بیٹی کے علاوہ اس کی بیوہ اور دیگر بیٹے بہت سارے وارث ہوں. تو جو بھی اگر کسی نے قرض ادا کرنا ہے، میت کا قرض ادا کرنا ہے اس کے ورثاء کو، تو چونکہ یہ جو میت کا قرض ہے وہ اب مال ترکہ کی صورت بھی بن جاتی ہے. تو ایسے میں بہتر یہ ہے کہ شرعی رہنمائی لیتے ہوئے کتنے ورثاء ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں، اس طرح کی معلومات میت کے ورثاء کے ساتھ کسی مفتی صاحب سے، دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر کے، تاکہ تقسیم ترکہ کا جو معاملہ ہے اس میں یہ جو قرض کی ادائیگی کرے گا تو وہ شرعی زاویے کے مطابق تقسیم کاری ہو. جی، اگر وراثت کی تقسیم، ترکے کی تقسیم اور انتقال کے بعد مال کی جو
میت کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اس کی تقسیم کا صحیح معنی میں ذہن بنے نا مفتی صاحب، میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء اور مفتی واقعتاً پریکٹیکلی ان کو پتہ چل جائے کتنے کم ہیں. کیونکہ ہوگا یہ کہ جس گھر میں میت ہوئی ہوگی نارملی اس گھر میں 10 لوگ جمع ہو جائیں گے وراثت والے، اور کسی نہ کسی مفتی کو بلانا پڑے گا کہ بھائی آئیے ہمارا سارا نظام بنا کے دیجئے، یہ چھوڑا، وہ بیٹھ کے کیلکولیشن کریں گے. اب یہ کرا تھا کوئی جو کرائے وہ کروائے، جو نہیں کرواتا وہ نہیں کرواتا. اپنے گھر کے بڑے بوڑھے اپنا کوئی حساب بنا لیتے کہ 2 حصے اس کے، 4 حصے اس کے، ڈبل اس کا تو سنگل اس کا، یہ حصہ وہ سب کرا کر یہ فارغ ہو جاتے ہیں. اور اس میں نہ جانے کتنوں کا حق ضائع ہو جاتا ہوگا، کتنوں کا مال ہمارے مال میں شامل ہو جاتا ہوگا، اور کتنے گناہ کا ملبہ اس کے کندھے پر آ جاتا ہوگا. کالس لیتے ہیں، پھر مفتی صاحب آپ وراثت پر کچھ بیان کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے گجرات سے بھروچ شہر سے عبدالرشید ماسٹر بول رہا ہوں. انشاءاللہ عز و جل جیسے نگران شورا نے بتایا، میں کل کی تاریخ میں ہی اپنا وصیت نامہ بنا لوں گا. دعا کیجیے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ عز و جل استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے آپ کے ہند میں کل کی تاریخ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد شروع ہو جائے گی، آدھے گھنٹے کا فرق ہے. تو میں تو یہی، اس میں تو میری اپنی جذباتی کیفیت یہ ہے کہ بندہ سونے سے پہلے ہی سانس بعد میں وہ سانس بعد میں پہلے کام کرے کہ بھئی یہ ہو گیا. کم از کم 2 لفظ لکھ کر ہی دے دے کہ مدنی وصیت نامے کے مطابق میرے ساتھ معاملہ کر لیا جائے حسب حال ہیں. ماشاءاللہ. ایک میں تقریباً میرے خیال میں 15-18 منٹ کے اندر ہو جائے گا ٹائم. اگلی تاریخ شروع ہو جائے گی. وہاں نا ہاں لیکن یہ جملہ لکھ دیں تو اپنے ایک تو تسلی ہو جائے گی کہ مطلب کہ میرے وفات کے بعد، میرے انتقال کے بعد جو میرے پیر و مرشید امیر علیہ سنت یا مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنے مدنی وصیت نامے میں جو کچھ وصیتیں کی ہیں، میرے حسب حال ان وصیتوں پر عمل کرنے کی میری وصیت ہے. ہاں اتنا بھی ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. کیسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا نا. لیکن یہ کہ مدنی وصیت نامہ خود بھی انہوں نے پڑھا ہو، ٹھیک ہے، ہاں یہ پتہ ہو کہ ہے کیا، یہ خود بھی پڑھا ہو، اپنے ورثہ کو، اپنے جو متعلقین ہیں ان کے مطالعے میں بھی دیا ہو، ان کو باقاعدہ گھر کے اندر ایک رکھ لیں گے تو مدینہ لائبریری جو گھر اب نہیں پڑھا کسی نے بھی مفتی صاحب. اب سب کو پڑھانے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے. اگر کوئی یہ لکھ دیتا ہے تو اتنا تو اتنی کفایت تو کرے کسی حد تک تو ایک مطلب کہ وہ کفایت کرے گا. اب ہوتا یہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا انتقال ہو گیا، اچانک بھی ہو سکتا ہے، تو جس طرح اچانک انتقال ہونے کی صورت میں بہت ساری چیزیں ڈھونڈی جا رہی ہوتی ہیں. اب مدنی وصیت نامہ گھر میں ہی نہیں ہوگا تو وہ ڈھونڈنا پڑ جائے. یہ سب ہونا چاہیے، اہتمام کر کے رکھیں. میں کہتا ہوں جیسے آٹا، گھی، تیل گھر میں رکھا ہے نا، تو یہ بعض ایسی چیزیں جو ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. کفن دفن کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، اس میں رسالہ موجود ہے. یہ مرنے کے بعد کے سارے کام ہیں کہ میرا جنازہ کیسے ہوگا. سوچے تو صحیح، یعنی میں فلاں ملک میں جاؤں گا، میں ایئرپورٹ سے کیسے نکلوں گا، مجھے ٹیکسی کیسے ملے گی، مجھے ہوٹل کہاں سے ملے گی، میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا، تو میری ٹکٹ کہاں سے ملے گی، میرا بورڈنگ پاس کہاں سے ملے گا. جب سفر کی تیاری میں آدمی سوچتا ہے کہ کہاں سے ملے گا، وہ کہاں سے ملے گا، تو پوری ڈیٹیل لیتے ہیں. مرنے کے بعد کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس پر ہم کیوں نہیں سوچتے بھائی؟ سوچیں، پلیز سوچیں. کال بھی دیں. عمران اتاری صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرا والد صاحب کے مرنے کے بعد والد صاحب جو چھوڑ کے جاتے ہیں، گھر ہے یا پیسہ ہے جو بھی ہے، تو اس میں بیٹے کا کتنا حصہ ہے اور بیٹی کا کتنا حصہ ہے؟ پلیز اس کو تھوڑا شرعی طور پر بیان کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، تاکیداً حکم ارشاد فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. پھر آگے فرمایا گیا للذکر مثل حظ الانثیین، ایک بیٹے کا 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہوگا، یعنی جتنا 2 بیٹیوں کو ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو ملے گا. تو اب جو ان کا سوال ہے کہ بیٹے کو کتنا اور بیٹی کو کتنا، یہ تو اس طرح ڈبل اور سنگل سمجھ لیں. لیکن یہ ہے کہ نارملی عوام میں بس اتنا آتا ہے کہ 4 آنے 12 آنے 8 آنے، یہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی کا تو 4 آنے بیٹے کا 12 آنے.
तो 12 आने और 4 आने में 3 गुना फ़र्क है। तो अगर बेटी का 1 रुपया अगर मिसाल के तौर पे तो बेटे के 2 रुपये हैं। लेकिन ये 1-2 रुपये करके लोग इतनी सी मालूमात लेके दारुल इफ्ता आते हैं और सवाल करते हैं और अपने तौर पे बेटी का कितना। तो असल में विरासत का एक पूरा यूँ समझें कि इतना सिंपल नहीं होता तकसीम कारी का अमल। इसमें मरने वाले के जो वारिसीन हैं उनकी एक डिटेल तलब की जाती है। मिसाल के तौर पे मरने वाले ने औलाद भी छोड़ी है, बेटे बेटी जिसमें शामिल हैं, मरने वाले की बीवी भी मौजूद है, उसके अपने वालिद या वालदा भी मौजूद हैं। आम तौर पे हमारे यहाँ दारुल इफ्ता में जो तबका आ रहा होता है ना, उनके सवाल ये होते हैं कि हमारे अम्मी हैं और 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, विरासत किस तरह तकसीम होगी अब्बू की। अब ये सिर्फ अपनी वालदा अपने बहन भाइयों तक ही गोया विरासत को लोग समझते हैं महदूद है, फैमिली के अंदर ही है, घर के अंदर ही है। हालांकि मरने वाले के जो वालिद हैं, यानी जो इन साइल मोहतरम के दादा अभी हयात हैं, दादी भी जिंदा हैं, अब्बू का इंतकाल हो गया तो ये अपनी दादी का नाम नहीं ले रहे होते, यानी तसव्वुर नहीं जा रहा होता कि दादा मिलेगा, कि दादा को भी मिलेगा, दादी को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि के साथ हुआ था मुफ्ती साहब, इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो जब इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ ना, तो इसके कुछ बरसों के बाद तो वालिदा की जो विरासत का जो सोना था वो उनको मिला इस्लामी भाई को। तो अच्छा, अब इस्लामी भाई ने जब शरई मालूमात ली तो पता चला कि इस विरासत में जब उस इस्लामी भाई की वालिदा का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उसकी नानी जिंदा थी, और जब हाथ में सोना आया तो नानी का इंतकाल हो चुका था। ठीक है, अब क्या करे, तो अब पता चला कि जनाब अब इसकी जो मामू हैं, यानी कि इसकी नानी के जो बेटे थे, यानी इसकी वालिदा के भाई, अब इन भाइयों में और अगर इसकी बहनें हैं तो इन बहनों में उसकी तकसीम के हिसाब से अब ये चीज़ें बांटनी पड़ेगी। और चूंकि अब उसके वालिद भी हयात, तो इतनी चीज़ें इस सोने में से इतनी चीज़ें इसके वालिद साहब को इस परसेंटेज पर मुताबिक जाएंगी, इतनी अब मामू के पास जाएंगी, इतनी अब खाला के पास जाएंगी, और ये सारी तकसीम होगी। तो फिर खैर वो इस्लामी भाई ने जो भी एक इन्होंने शरई फतवा लिया और मसला लिया और फिर वो करा कर वो हुए। तो ये सब जब आप शरई रहनुमाई लेते हैं तो पता चलता है कि विरासत देनी किसको है, ये किसको नहीं है। हमारे नॉर्मल क्या होता है कि जैसे कि अबू, मिसाल के तौर पर अब अबू गए तो अब अबू अपना विरासत में मोबाइल छोड़कर चले गए, अबू ये चश्मा भी छोड़कर चले गए, अबू एक मिसाल के तौर पर घड़ी छोड़कर चले गए। अब ये घड़ी बज़ाहिर मेरी जो जैसे हम पहनते हैं ये कोई इतनी कीमती नहीं होती, इसकी इतनी कीमत नहीं है, लेकिन आजकल जैसे कि नॉर्मल जो घड़ियाँ हैं वो आम आदमी भी, एक मैं कह सकता हूँ कि 10-15 हज़ार रुपये की घड़ी थोड़ा खाता पीता आदमी पहनता है। और इसके अलावा जो दीगर जो थोड़े बड़े लोग हैं इनकी घड़ियाँ 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, ये हैरत ना करें हमारे सुनने वाले, ये करोड़ों रुपए की घड़ियाँ जाती हैं। माँ जाती है ना, तो बातों का माँ अपना विरसे में, ये जो थोड़े खाते पीते लोग हैं मैं उनकी भी ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ, अरे वो जो पर्स छोड़कर मरेगी ना माँ या बहन, वो पर्स भी कोई 20-25 लाख रुपए का होगा, खाली पर्स, ब्रांडेड चीज़ें होती हैं। अब इसी तरह चश्मा है, चश्मा छोड़ कर दे, अब वो क्या यार तेरे से वो बहुत मोहब्बत करते थे ना, तो मोबाइल तू ले ले, तो बोलेगा नहीं यार मैं तो बस अब्बू के चश्मे देख देख कर जो था ना, वो अब्बू के मुंह पर चश्मे बहुत अच्छे लगते थे, अच्छा तो चश्मा तू ले ले, चल मैं पहनूंगा तो अब्बू याद, मैं पहनूंगा तो अब्बू याद आएंगे, मतलब अब्बू जिंदा थे तो अब्बू जब पहनते तो अब्बू याद नहीं आते थे, अब अब्बू याद आएंगे। तो ये घड़ी जब भी टाइम देखूंगा, घड़ी जब भी टाइम देखूंगा ना अब्बू याद आएंगे कि यार ये मतलब मरने से पहले क्यों मुझे नहीं दिया गया ना, अब मेरे को मांगना पड़ा। ठीक है, तो अब ये चीजें जो है ना, ये इस तरह हम लोग आपस में अमूमन खानदानों में अगर बांट लेते हैं तो ये इसको बांटना कैसे बोलेंगे, यानी यहाँ तो अभी तो ना जज्बाती तौर पर, और फिर उसको बोलेंगे भाईजान आपको तो अल्लाह ने बहुत दिया है ना, अब आपको तो जरूरत तो है ही नहीं, आपको क्या मतलब, तो वो अब वो मैयत वाला घर है, 10 आदमी जमा है, वो ये बोलेगा ठीक है ठीक है ठीक है। बाद में इसके बच्चे बोलेंगे क्या अब्बा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करके आ गए, खाली चश्मा ही ले आते ना, को 2-4 लाख रुपए का चश्मा मिल जाता। वो 10,000 की चीज़ हो, 200 रुपये की चीज़ हो या 100 रुपये की चीज़ हो या 5 रुपये की चीज़ हो, जो भी एक इसकी कोई कीमत बनती है, यही कहेंगे मुफ्ती साहब, जो भी चीज़ उसने छोड़ी है कीमती, हाँ तरका बनेगा, उसका तरका बनेगा, उसको जमा कर लें, उसका हिसाब बना लें। ये मेरी बात समझने की कोशिश करें, उसका हिसाब बना लें, उसको लिख लें
اور لکھنے کے بعد سب کو اس پر گواہ کر لیں کہ یہ چیزیں ہیں. کوئی اور ذہن میں آتا ہے تو بتا دو. یہ ہو گیا. اب سب کی سائنیں لے لیں کہ یہ ہو گیا امی کا, ابو کا, یا جو بھی مطلب جس کا ترکہ تقسیم کرنا ہے, اس کے جو بھی مطلب کہ معلوم و معروف ورثہ ہیں ان کا. اب یہ سب کچھ کر لینے کے بعد آپ اس پر شرعی فتویٰ لے لیں کہ کس کا کتنا. وہ شرعی فتویٰ تحریری طور پر ہو. تحریری طور پر وہ فتویٰ لینے کے بعد اس فتوے کی کاپی کرائیں, اور جو ورثہ ہیں ان کو وہ چیزیں اس قیمت پہ جو بھی وہ چیزیں وہ تقسیم کر دیں, دے دیں, اور ان کے ساتھ وہ کاپی بھی دے دیں کہ کل کو ان کی اولاد دعویٰ نہ کرے کہ ہمارے ابو کے ساتھ, ہماری امی کے ساتھ, ہمارے فلاں کے ساتھ آپ کے ابو نے یا آپ کی امی نے یا آپ کے بھائی نے ناانصافی کی تھی, خیانت کی تھی, وہ چھپا لیا تھا, یہ دبا لیا تھا, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. یہ چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں, امید کرتا ہوں کہ آپ شرعی تقاضے پورے کریں گے, اخلاقی تقاضے پورے کریں گے, معاشرتی تقاضے پورے کریں گے, فیملی کے تقاضے پورے کریں گے, اور انشاءاللہ آگے کسی بڑے فتنے سے بچیں گے. خود اپنے آپ کو بھی تہمت و بہتان سے آپ بھی بچیں گے, آپ کی اولاد بھی بچے گی. یہ میں نے ایک جنرل بات کر دی ہے, اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ مفتی صاحب سے لیتے ہیں, اور حاجی امین بھی بتائیں گے کہ وراثت کے معاملے میں آپ کا تجربات کیا کہتے ہیں. نہیں, یہ تو ایک بڑے ہی سلگتے ہوئے انداز جو ہے نا, بعض اوقات اس میں تو لڑائی جھگڑے اور یہ سارے موضوعات نظر آتے ہیں, اور فوراً ہی مطلب یہ جو نا تقسیم کا یہ جو انداز آپ نے جو بتایا ہے, تو یہ تو اس کو بہت ہی نارمل لیا جاتا ہے. اور خاص کر یہ جو اپنے گھریلو اشیاء ہے نا, یہ اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا ہوا. اگر کہیں کانسیپٹ کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے نا, تو وہ جو اس کا بینک بیلنس ہے, بزنس ہے, اس کے حوالے سے کچھ سوچنا شروع کرتے ہیں, اور یہ بھی کئی مہینوں یا سالوں کے بعد جا کر نا اس کا کوئی حساب کتاب ہوتا ہے. جب کوئی وارث بہت زیادہ پریشان ہو کر مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے والد صاحب کا کچھ ترکہ دیں, تو پھر وہ عام طور پہ ہمارے یہاں دارالافتاء کا میں جو آنے کا جو انداز ہے لوگوں کا, ایسا شاید ہی ہو کہ والد صاحب کا انتقال ہوا اور کوئی جھگڑا نہ ہو, کوئی کچھ نہ ہو, ورثہ اپنے مابین مال وراثت کی تقسیم کاری کے لیے نارمل محبت بھرے انداز میں آئے ہوں کہ مفتی صاحب ہمیں شرعی رہنمائی دیں کہ بہن کا کتنا بنتا ہے ہم اس کو دیں گے, بھائی کا کتنا بنتا ہے اس کو دیں گے. یعنی نارمل انداز میں تقسیم ترکہ کے لیے رجوع کم بلکہ نہ ہونے جیسا ہی ہے. اکثر وہ آتے ہیں کہ جس میں بھائی بہن آپس میں وراثت ملنے نہ ملنے پر ٹھیک ٹھاک ان میں قطع تعلقیاں ہو جاتی ہیں, پھر آتے ہیں بہن کو حصہ نہیں مل رہا ہوتا, ادھر سے بھائی, یعنی جب بہت زیادہ فورس کی جاتی ہے نا, پھر جا کے یہ کیس آتا ہے کہ دارالافتاء. اچھا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے جو قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے وہ دارالافتاء کی طرف رجوع نہیں کرتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے مال نکل چلا جائے گا, تو وہ نہیں آ رہا ہوتا. لیکن یہ کہ خاندانی دباؤ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھر کہ وہ مجبور ہو کے دارالافتاء کی طرف رجوع ہوتا ہے, اور تقسیم وراثت کے معاملات پھر بتائے جاتے ہیں. تو اس طرح پھر اب وہ آگے تقسیم کس طرح کرتے ہیں نہیں کرتے وہ ایک الگ میٹر ہے. حاجی نکاح پڑھا تھا, گھر تو نہیں چلاتا مفتی صاحب, آپ فتویٰ لکھ کے دیں گے, مفتی دارالخیر سنت یا کوئی مفتی اسلام سے فتویٰ لیں گے. فتویٰ لینے کے بعد آپ اس پر عمل کرتے نہیں کرتے. اب کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ مجھے آپ طلاق ہو گئی ہے اور آپ علیحدگی ہو جائے, اور کو فتویٰ لے کے جیب میں رکھ کر خدا نہ خواستہ اگر اپنی طلاق شدہ عورت کے ساتھ اگر رہتا ہے تو وہ مفتی تو نہیں جا کے اس کی علیحدگی بھی کرائے گا. وہ پہلے میرا خیال ہے شاید عدالتیں اور قاضی ہوتے تھے, یہ تو پھر کام اینڈ تک کرواتے تھے نا. لیکن اس میں یہ حاکم اسلام ہے, ان کے سارے کام ہوتے تھے. ریاست, ایک اسلامی ریاست کا تو ایک اپنا بڑا خوبصورت انداز ہے, اور مطلب کہ بہت ساری خرابیاں معاشرے میں, چاہے وراثت سے تعلق رکھتی ہوں, وصیت سے تعلق رکھتی ہوں, طلاق سے تعلق رکھتی ہوں, جائیدادوں سے تعلق رکھتی ہو, ایک حقیقی اسلام کی جو تعلیمات اور اسلام کا جو ایک اپنا طریقہ کار ہے, اس میں مطلب کہ حق کسی کا یوں دب جائے اور کوئی ظالم اپنے ظلم پر, اپنی طاقت پر, اپنے پیسے پر کسی مظلوم کو یوں دبا دے, اور رولنگ پاک اسلامک رولنگ ہو اور اسلامی قانون اور اسلامی حدود صحیح طور پر نافذ ہوں, تو اس کا چانس بہت کم رہ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کے حقوق ملتے ہیں. کیونکہ اس میں مطلب کہ چاہے وہ کوئی بھی اس کو پھر وہ اسلام و دین کے احکام کے مطابق وہ سزا پاتا ہے, اور اس کو قاضی اور پھر اس کی دیگر چیزیں, پھر ریاست اور حاکم اسلام, اور یہ بڑا خوبصورت نظام ایک اسلام و دین کا بنا ہوا ہے, بہت خوبصورت رولز بنے ہوئے ہیں.
اور بڑے پیارے پیارے اسلام و دین میں فیصلے ہیں کہ اگر ان فیصلوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم فیصلہ کرنے کی کوشش کریں تو بہت کچھ اسلام ہمارے مفتیان اسلام جو ہوتے ہیں یہ اسلام کے بنیادی احکام کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں بھائی یہ حکم شریعت ہے. اب لا انفورسمنٹ ہمارے دارالفتہ اہل سنت ہو یا کوئی بھی مفتی ہو وہ لا انفورسمنٹ نہیں ہوتی ان کے پاس کہ جناب اس فتوے کو یا اس حکم شریعت کو وہ نافذ کروائے, وہ صرف دے سکتا ہے. دو تین باتیں میں ضمن میں پوچھنا بھی چاہوں گا, اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ والد صاحب کا چھوٹا سا کاروبار تھا. اب میں کچھ پڑھ لکھ کر بڑا ہوا اور میں نے جناب اگر والد صاحب کے ساتھ بزنس میں شامل ہو گیا اور بھائی بہن وغیرہ سب چھوٹے تھے, لیکن یہ کہ میری اچھی ڈیلنگ تھی, میں نے ذرا اپنا جوانی کا دور گزار کر ایک اچھا بزنس بڑھا دیا. اب اس میں والد صاحب چلے گئے تو یہاں پر یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ چونکہ میرے ہی آنے سے تو یہ بزنس بڑا تھا, تو اب وہ بزنس پر جو ہے نا یہ بڑا بھائی یہ ہولڈ کرتا ہے اپنا نا کہ بھئی یہ تو میرا ہی ہے, اور اگر بھائی کا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو ہم نے پڑھایا لکھا ہے, اس کو بھی تو بڑا کیا ہے, اسی بزنس میں سے تو اس کا سارا کالج کی فیسیں اور یہ سب بھرتے تھے, یہ ڈاکٹر بھی اگر بن گیا جو بھی بن گیا, اور یہ جتنے بھی کام کاج ہیں گاڑیاں وغیرہ یہ تو سارے میں نے ہی تو اتنا بزنس کو بڑا کر لیا تھا. تو اب اگر اس کو تقسیم کرنا اور یہ سب کانسیپٹ, تو یہ وہی بات آپ کی کہ سب سے اہم کام تو یہی ہے کہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کیا جائے. اور جہاں بہنوں کی بات آتی ہے تو بہنوں میں بھی یہی کلچر عام ہوتا ہے کہ چونکہ شادیاں ہم نے کرائی ہیں, جہیز اس کا ہمارے بزنس سے ہی بنا تھا, تو یوں بھائی آپس میں طے کر لیتے کہ نہیں بھائی بہن کا اتنا دے تو دیا ہے, اس کو اتنا دے تو دیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا واقعی یہی بات کہ اگر اس کو سمجھے, اور یہی بات کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں جو ہے مفتی صاحب کے پاس جا کر دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر کے اپنا سارا کیلکولیشن کیا جائے. اور یہ آپ نے جو لسٹ بنانے کا کہا نا, ہم تو والد ماں باپ کے اس تک ہی رک گئے. اب دوسری شادی ہوئی ہے, 2 شادیاں ہیں اس کی. اب ایک تو گھر میں رہتا تھا جو بچے بڑے ہو گئے تھے, اب اس نے اگر دوسری کر لی ہے تو اس کا بھی تعلق نہیں جوڑتے کہ جناب اس کا کیا تعلق. عام طور پہ یعنی جو سوتیلی ماں ہے اس کا بھی وراثت میں بیوہ ہونے کے اعتبار سے اتنا ہی حصہ ہے جتنا مرحوم کی جو پہلی بیوی تھی اور ان کی جو اولاد موجود ہے. تو یعنی عورتوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہوگا اس کا ہوگا. تو سوتیلی جو ماں ہے بچوں کی, اس کا بھی مرنے والے شخص نے چونکہ اس کو بھی نکاح میں ہی تھی اور اسی کے نکاح میں رہتے رہتے اس آدمی کا انتقال ہو گیا, تو اس بیوہ کا بھی حصہ 8واں حصہ بنے گا. اور اگر 2 بیویاں ہیں, دونوں زندہ ہیں اور دونوں بیوہ ہو گئی ہیں, تو وہ 8واں حصہ ان دونوں بیویوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا. یعنی یہ نہیں ہے کہ یعنی یہ سوتیلی ماں ہے تو ان کا حصہ ختم ہو جائے گا. وراثت میں یہ کہہ سکتے ہیں یہ اتنا خوبصورت اور اتنا کمپلیٹ ٹاپک ہے کہ اس میں مکمل طور پر شریعت نے تقسیم کر دی ہے. یعنی یہ وراثت میں چونکہ سابقہ زمانوں میں زمانے جاہلیت میں جو تقسیم کاری میں بے اعتدالی تھی, یعنی سوتیلی ماں کو دیا ہی نہیں جاتا تھا. یعنی باپ نے 2 شادی تو ظلم زیادتی بہت تھی, تو اس کو نہیں دیا جاتا تھا. یتیموں کا مال کھا جاتے تھے, بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اور یہ آج کل ہمارے بعض جو گاؤں گوٹ اور مختلف ایریاز ہیں ان میں قرآن پاک بیٹی کو یہی ہے تمہارا. تو یعنی اس طرح ان کا جو حصہ باپ کے اس میں بنتا ہے. ہمارے شہروں میں کم سے کم اس کا تناسب کم ہے کہ بیٹیوں کو نہ دینا, دیا جاتا ہے نہیں بھی دیا جاتا, لیکن نہ دینے کا ریشو کچھ کم ہے. لیکن بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ یعنی بیٹیوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. حالانکہ للذکر مثل حظ الانثیین واضح آیت کریمہ ہے کہ بیٹا جو حصہ لے گا وہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا. تو یعنی جس طرح بیٹا اپنے آپ کو وارث سمجھ رہا ہے اپنے والد کے مال میں, تو اسی طرح جتنے کا یہ وارث ہے اس کے آدھے کا بیٹی وہ وارث بن رہی ہے. تو اب جو اپنے حاجی امین صاحب نے جو سوال جو بتایا کہ اس طرح باپ کے ساتھ رہتے رہتے کسی نے کاروبار کو اسٹیبلش کیا ہے, تو دیکھیں اصل مثال کے طور پہ میں نے آم کی گٹھلی لگائی ہے زمین میں, اس کو پانی دیتا رہا اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ پودے سے درخت کی شکل اختیار کر گیا. اب اس کے اندر جو بھی پھل آ رہے ہیں اس کا مالک میں ہوں, کیونکہ اس درخت کو لگانے والا میں ہوں.
अच्छा, कभी मेरा बेटा अगर मेरी जगह वो भी पानी देता रहे, देखभाल करता रहे और जो पत्ते झाड़ने हैं उनको झाड़ता रहे, तो वो आम का मालिक वो नहीं बनेगा, अगरचे वो ताउन करता रहा है। तो यूं ही सेम एक कारोबार का मामला है कि जो कैपिटल बाप ने लगाया और बाप ने अपने कैपिटल लगाने में जिस तरह आम वर्कर्स और सेल्समैन और दीगर लोग काम कर रहे होते हैं किसी दुकान में, शॉप्स वगैरह में, तो इसी तरीके से अब बेटा चूंकि आम लोगों के मुकाबले में ये करीब है, सर्विस बाएतिमाद है, तो ये अपने बाप के साथ एक काम कर रहा होता है। तो इस काम करने से अगरचे कारोबार यूं समझे कि दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहा है, लेकिन कैपिटल किसका है? सही है, वो बाप का है। अगरचे इसमें अब लाखों से ये करोड़ों की तरफ जा चुका है, कैपिटल चूंकि बाप का है, आपने एक ताउन किया है, सर्विस फराम की है, वालिद साहब का हाथ दस्तो बाजू बने हैं, लेकिन ये चूंकि सारा माल वालिद का था, ठीक है। और जिस तरह छोटे भाई अगर पढ़ रहे हैं उनके अखराजात निकलते थे, तो क्या आपके अखराजात नहीं निकलते थे? आपकी अगर मेहनत थी तो आप दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा कुछ ना कुछ रखते ही होंगे। वालिद साहब का आपके लिए थोड़ा सा हाथ कुशादा होगा, जो भी मुफ्ती साहब हो गया, लेकिन अब जो शरीयत का हुक्म है जिसको जो देना है, तो अब इसमें यह है कि पूरे कारोबार में विरासत का जो सिलसिला है वो जारी होगा। इसमें जो आपका अपना पर्सनल ज़ाती पैसों से जो आपने अपना कारोबार किया है उसका जो हुक्म जुदा गाना है, लेकिन वालिद साहब के जो सरमाया कारोबार है ये अब जितना भी पहुंचा और उनका इंतकाल हो गया तो वो सारे माल में विरासत जा। हम ये कह दें, चूंकि अब हम क्लोजिंग है, हम ये कह दें कि तमाम जो भी मर्द औरत और इस्लामी भाई इस्लामी बहनें इस वक्त हमें देख और सुन रहे हैं, वसीयत और विरासत हम दोनों को लें। अभी इस वजह से हमने विरासत पर हम बातचीत कर रहे हैं। विरासत के मामले में शरीयत का हुक्म वाज़ेह है, किसी चलने वाले की नहीं चलनी चाहिए। आप अपने तौर पर ये कहें कि हमारे पास शरई हुक्म बयान कर दें और हमें ये बता दें कि क्या था क्या नहीं था, उसके मुताबिक जो शरीयत का हुक्म होगा, जो मुफ्ती साहब का फैसला फतवा होगा, हम उसके मुताबिक अपना हिस्सा लेकर हम मतलब हिस्सा ले लेंगे। इसके अलावा मतलब कि हम ये इसकी चले न उसकी चले, न माँ की चले, बहन की चले, भाई की चले, या फिर बाज़ औक़ात ख़ानदान के कोई चाचा मामू बड़े आ जाते हैं, कोई ससुर साहब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो बड़े छोटे जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन सबको मतलब कि ये समझ जाना चाहिए कि इसमें शरई हुक्म लेकर आपस में सही मायना में तकसीम कर लेनी चाहिए, और जिसका जो हक़ और हिस्सा है वो दे दें और अपने माल में किसी का हक़ शामिल ना करें। मुफ्ती साहब, जिस तरह आपने वसीयत पर फरमाया, तो क्या विरासत का हक़ ना देने पर भी कोई इस पर पकड़ है? बिल्कुल, विरासत के मामलात में कुरान पाक की जो सूरह निसा जी, सूरह निसा का जो दूसरा रुकू शुरू होता है, ये दूसरा रुकू माल विरासत की तकसीम कारी के हवाले से अल्लाह ताला ने इसमें वाज़े अहकाम इरशाद फरमाए हैं, और इसके अंदर यतीम का जो माल खाते हैं उनके बारे में कुरान पाक में ये वाज़े फरमाया गया, इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, कि जो यतीम का माल नाहक खा रहे हैं वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। अल्लाह की पनाह। तो अब इस तरह यतीम का माल नाहक खाया जाना या किसी वारिस को उसका हिस्सा ना देना, जैसे एक हदीस मुबारक में बयान किया गया कि जो एक बालिश भर ज़मीन भी किसी की गसब करेगा तो जितनी ज़मीन उसने गसब की है उतनी ज़मीन का 7 ज़मीन जितना हिस्सा कल बरोज़े क़यामत उसके गले में तोक बना के डाल दिया जाए। अल्लाह की पनाह। तो इस तरह किसी का नाहक माल खाना, इसकी 40 दिन तक उसकी इबादतें कबूल ना हो, पेट में अगर हराम गया है तो आदमी इसी हराम माल से पला बड़ा तो उसके लिए वईद है कि वो उसके लिए जहन्नम की आग ही का वो हकदार है। तो लिहाजा आदमी को जो माल विरासत में जिस जिस का हक बनता है उनको हक की अदायगी करें। और बहुत सारे वर्सा वो भी सामने आते हैं जब हमारे पास सवाल करने के लिए लोग आते हैं, सवाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि दादा दादी का तस्करा नहीं करते, नाना नानी का तस्करा नहीं करते अगर वो ज़िंदा होते हैं। इसी तरीके से मरने वाले ने इंतकाल किया, भाई ने इंतकाल किया, उनकी बेवा ने आगे इद्दत गुजारने के बाद कहीं और निकाह कर लिया, तो आम तौर पे ये समझते हैं कि इस औरत का हक ही ख़त्म हो गया क्योंकि इसने कहीं और निकाह कर लिया। तो बेवा का हक इस तौर पे नहीं है कि वो कहीं शादी नहीं करेगी तो हक होगा,
اس طرح بہت سارے ورثہ ہیں جن کو لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کی کیا تقسیم ہے، حتیٰ کہ بعض سوالات ایسے بھی ہمارے پاس آتے ہیں چونکہ پاک و ہند کا جو تقسیم کا معاملہ ہوا، اس طرح کے بہت سارے سوالات وہ ہوتے ہیں. کچھ ورثہ ہندوستان میں رہ گئے، کچھ یہاں آ گئے، یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں انتقال کے وقت ابھی انڈیا میں کوئی زندہ ہے، وہ بھی وارث بن رہا ہوتا ہے. تو اس طرح بہت سارے تقسیم کے معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم مناسخہ وراثت کی روشنی میں اس کا نام ہوتا ہے مناسخے کے سوالات، یعنی جس میں ایک میت کے انتقال کے بعد کئی میتیں ہو چکی ہوتی ہیں تو ورثہ پر ورثہ نئے سے نئے آتے رہتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اب جو مال متروکہ پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے سب کچھ میرا ہی ہے، حالانکہ اس مال میں 36 ورثہ گویا بن رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اکیلا اپنے آپ کو وارث سمجھتا ہے. تو یوں کئی لوگوں کے مال ناحق کھا رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میرا مشورہ یہ ہے، دارالافتاء اہل سنت کی مجلس افتاء اس کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. تو یہ جیسے ہم نے وصیت کے حوالے سے مدنی وصیت نامہ کی رہنمائی کی کہ امیر اہل سنت کا اس میں یہ رسالہ پڑھ لینا تو چاہیے. اسی طرح مال وراثت کے حوالے سے کہ اس کی شرعی تقسیم کاری کیا ہے، مال وراثت میں غصب کرنا، خیانت کرنا، بد دیانتی کرنا، اس پر کیا وعیدیں ہیں. تو ہر موضوع پر احادیث بھی، وعید نمبر 1، وعید نمبر 2، اس طرح اس میں وعیدیں بھی ذکر کی گئی ہیں. اور آخر میں مختصراً سوالن جواباً بھی جو عام میں ہے، ہاں نارمل جو پیش آتے ہیں مسائل، بالکل جو کامن سوالات ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یوں مدنی وصیت نامہ پلس مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. تو آج کے ہمارے اس پروگرام سے سلسلے سے ان 2 رسالوں کے پڑھنے کا تو ذہن بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اللہ کرے کہ ہم یہ رسالہ لینے میں، پڑھنے میں، اپنے پر ڈاؤن لوڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، گھر میں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. سلسلے کا وقت تو اگرچہ ختم ہو چکا ہے لیکن مجھے کچھ کالز کے بارے میں کہا گیا ہے، آخر میں چند کالز لیتے ہیں اور ہم اپنے سلسلے کو. یہ دونوں کتابوں کے حوالے سے میں ضرور عرض کروں گا کہ بہت ہی کم قیمت میں یہ رسالے ہیں. مدنی وصیت نامہ جو ہے یہ پاکٹ سائز میں بھی ہے، صرف 5 روپے ہدیہ ہے، اور جو بڑا سائز ہے اس کا وہ 7 روپیز کا ہے. اور اسی طرح مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، یہ رسالہ صرف 15 روپیز کا ہے. تو مکتبۃ المدینہ سے اب تو موبائل اپلیکیشن بھی اس کی آ چکی ہے، آپ اگر اس میں پرچیز آن لائن کرنا چاہیں تو یہ سہولت بھی مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے. اگر آپ کچھ کوانٹیٹی میں منگوانا چاہتے ہیں، آنے والے جمعہ کو اگر آپ مسجد میں تقسیم کریں، ایثار ثواب کی نیت سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ رسالے ضرور حاصل کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں تقسیم کریں. مدنی وصیت نامہ اور اسی طرح مال وراثت میں خیانت. ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ وفات کے بعد کا ایک اہم ترین کام ایصال ثواب بھی ہے. ماشاءاللہ اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام ضرور کریں کہ جس سے مرنے کے بعد ہمیں ثواب ملتا رہے، خواہ وہ نیک اولاد ہو، وہ کوئی ایسے علم کا معاملہ ہو، صدقہ جاریہ جس کو، کوئی اس طرح کی چیزیں پیچھے آپ ضرور چھوڑ کر جائیں. غریب بھی کچھ اہتمام ایسا کر لے، امیر بھی کر لے، تاکہ جب ہماری آنکھ بند ہو ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا ثواب کا جو میٹر ہے وہ ہمارا چلتا ہی چلا جائے، تاکہ ہمیں مرنے کے بعد اس سے خوب فائدہ حاصل ہوتا رہے. کچھ کالز دے دیں پھر اس کے بعد سلسلہ ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے نگران شورا، اس میں بہت ہی پیارے مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں. اور معلوم یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں، جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وراثت کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ والد صاحب کے انتقال کے بعد کاروبار جو ہے وہ لڑکوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ان کی والد صاحب کے حیاتی میں ہی بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، تو گھر کاروبار جو بہت بڑا بہت وسیع ہوتا ہے بعض اوقات، تو اب وہ لڑکے حاوی ہو جاتے ہیں اور پھر والد صاحب وصیت نہیں کر کے جاتے لیکن بیٹے اس مال پہ قابض ہو جاتے ہیں. ایون حج عمرے بھی اسی سے پیسوں سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وراثت کے معاملے کو وہ دبا دیتے ہیں. مطلب پیسہ ان کے ہاتھ میں آ گیا، اب وہ دینے کا ان کا دل ہی نہیں کرتا. ایون اب برسوں گزر جاتے ہیں اس میں، اور ایون والدہ بھی جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ
अगर मैं बेटियों को दे दूंगी तो मेरे बेटे क्या रोड पे आ जाएंगे, तो घर कारोबार अब बेटियां तुमने घर की हैं तो खत्म हो गया। तो ये ट्रेंड बहुत चल रहा है आजकल। तो इसके बारे में भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाइए कि इसके बाद की वईदें क्या हैं अगर जो माल किसी का खा जाता है, और वालिद साहब भी अगर ऐसा नहीं करते और उनको पता है उनके हयाती में कि मेरी जो लड़के हैं ऐसे हैं कि खा जाएंगे, और इसी तरह वालदा भी नहीं करती और वालदा भी इस तरह कहती हैं, क्योंकि ऐसे मामला देखे गए हैं। तो इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दी। देखिए, कुछ तो वईदें बयान हो गई हैं, कुरान करीम में बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि अपने एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ। तो जो हक है वो ना माँ अपनी चलाए, ना बहन अपनी चलाए, ना भाई अपना चलाए। अगर हम इसको आज आपके सिलसिले से आप ले लेंगे, भाई इंतकाल के बाद विरासत तो उस मामले में किसी की चलेगी नहीं। अब ये तो देखिए एक आध सिलसिले से या मेरे बोल देने से हो जाएगा ज़रूर नहीं है, इसको प्रॉपरली आपको लेके चलना पड़ेगा, घर में मदनी माहौल बनाना पड़ेगा, खौफ खुदा वाला मिजाज बनेगा और खौफ आखरत वाला मिजाज बनेगा, और किसी का माल बातिल तरीके से मेरे माल में शामिल हो जाएगा तो ना सिर्फ मेरे माल को खा जाएगा, सच्ची बात है, सुकून को भी खा जाएगा, जिस्म और दिल को भी खा जाएगा, रूह को भी खा जाता है। ये जो लोगों का जो माल ना हक माल जो है ना, मैं तो उसको यूं कहता हूं कि अगर किसी का माल खा, वो ज़कात जो फ़र्ज थी वो भी अगर आपने ना निकाली, या जिसका विरसा था वो आपने उसको ना दिया, यतीम का माल यतीम को ना, यानी जिसका हक था उसको हक ने ना दिया, आपने ना हक तरीके से, अगर वो माल आपके माल में शामिल हो चुका है और वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, तो मैं इसको थोड़ा यूं समझाता हूं कि गोया कि आपने अपने उस तमाम तर हिस्सों में दीमक पाल ली है। ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत को, आपके सुकून को, आपके घर बार को, हत्ता कि आपके माल को, हत्ता कि आपके कारोबार को ये खाता चला जाएगा। और एक वक्त आएगा कि एक हल्की सी आंच आएगी, एक हल्की सी ठेस लगेगी, सारा धर्म भरम हो जाएगा। यही चीज़ सूद में भी है, ये याद रखिएगा। सूद हो या इस तरह किसी और का हक जो आपके माल में शामिल हो गया, आप यूँ समझिए कि इससे बज़ाहिर आपको अपना बढ़ती चीज़ नज़र आ रही है, और ये चीज़ें आपको जैसे कि बहुत ग्रो नज़र आ रहा है, ग्रो कर रही है चीज़, ये ग्रो नहीं कर रही है। ये बज़ाहिर भले ये गुब्बारे की तरह फूलती चली जा रही है, मगर ये ठा करके बस फटने ही वाला है, और उसके बाद हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और आप बिल्कुल वो हाल हो जाएगा कि जिसका माल खा कर बैठे थे ना, उसकी खुशहाली देख रहे होंगे और वो शख्स आपकी इस बदहाली को देख रहा होगा। तो इससे कबल के ये अल्लाह की गिरफ्त आए और आपकी पकड़ हो जाए, आप हकदारों को उसका हक वापस लौटा दें। रातों रात, हाथों हाथ, अब भी हाथों हाथ मैसेज कर दें बहनों को, भाइयों को, माँ को, बाप को, खानदान वालों को कि भाई मेरे माल में तुम्हारा माल शामिल है। अभी मैं हाथों हाथ ये बता देता हूँ, मैं अपने बच्चों को गवाह बना लेता हूँ, बस मैं अब शरई रहनुमाई लेकर आपको आपकी चीज़ें में लौटाने के लिए ज़हन बना चुका, मुझे माफ़ कर देना। रूह निकलने के बाद कुछ नहीं हो सकेगा, मर जाने के कुछ नहीं हो सकेगा। फिर अल्लाह ना करे कब्र में अगर आग लगी, कब्र में सांप बिच्छू आ गए, कब्र ने दबा दिया, कब्र में अजाब आ गया, अल्लाह ना करे, फिर पछताए क्या हो? फिर कोई भी नहीं। वो माल जो आप दुनिया में खा कर बैठे हैं, दबा कर बैठे हैं, जायदादें दबा कर बैठे हैं, क्या ये आपके साथ कब्र में उतारी जाएंगी? नहीं ना, ये सब यहीं रह जाएगा। तो क्यों किसी का हक खाकर आप कब्र में जाने की मतलब कि वो उस पोजीशन में है? तो खुदारा मतलब इनको हक इनका वापस करें। कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, मिसाली मुआशरा बहुत ही बेहतरीन सिलसिला है। निगरान शूरा हाजी अमीन और मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। मुफ्ती साहब की वारगा में ये एक अर्ज है कि अभी मैंने ये आपका प्रोग्राम देखा और अपना जहन बना के मैं भी अपनी वसीयत करूं, तो मैंने अपने बच्चों और भी बच्चों की अम्मी को बिठाकर वसीयत की, मेरे मरने के बाद मेरे माल का 1/3 हिस्सा खुदा अज़्ज़ व जल में मसाजिद की तामीरात और मदारिस की तामीरात या मदनी अतियात की सूरत में खर्च कर दिया जाए। तो क्या मेरा ये ज़बानी कह देना मेरी वरासा यानी कि वसीयत के लिए काफ़ी होगा या इसे तहरीर करके देना होगा? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीयत के लिए लिख कर देना ये ज़रूरी नहीं है, असल है वसीयत कर देना। तो अगर आप अपनी इस राय पे कायम रहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे माल की 1/3 राह खुदा के इन अंदाज में ख़र्च करेंगे,
تو 1/3 تک ایک آدمی کو وصیت کرنے کی اجازت ہے، رخصت ہے. تو یہ بہتر یہ رہتا ہے کہ ایک چیز لکھت میں بھی آ جائے تو وہ لکھنے کے بعد ایک اس کی ایک تاثیر بھی رہتی ہے، اور حافظے لوگوں کے کمزور ہیں، بھول جائیں گے، گواہ بھی کر لیا جائے، گواہ بھی کر لیا جائے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ورثہ ہیں ان کے لیے اس وصیت کا نفاذ ان کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے اور کروانا بھی آسان ہو جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مال وراثت کی تقسیم کاری میں سارے ورثہ تو آگے آ گئے اور وہ وصیت لوگ بھول گئے. حالانکہ تقسیم ترکے کا معاملہ یہ وصیت کے بعد ہے کہ 1/3 تک جائز جو وصیت کی ہے تو 1/3 تک اس کا نفاذ کرنے کے بعد جو بچے وہ پھر ورثہ اس کے مال سے قرض اتارنا، اس کا کفن دفن وغیرہ سب اس کے مال سے کر لیا جائے. یعنی اولاً تجہیز و تکفین کر لی جائے، اس کے بعد بچے تو قرض کی ادائیگی کی جائے. بھلے سارا مال قرض میں جا رہا ہے جانے دیں، جی ہاں، ورثہ یہ انتظار نہ کریں کہ ہمارے لیے کیا بچا، تو اس نے قرض ہی اتنا لیا تھا مرنے والے نے. اچھا، قرض ادا کرنے کے بعد بھی اگر وصیت جس نے کی تھی تو 1/3 تک اس کی جائز وصیت کو نافذ کیا جائے گا. اس کے بعد جو بچے گا وہ ورثہ کو ان کے حصوں کے مطابق ملے گا. تو اس لیے آپ کا یہ عمل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ اس وصیت کو لکھنا آپ پہ لازم نہیں ہے، لیکن لکھ لینے کا فائدہ ضرور یہ ہے کہ گھر والوں کے لیے ایک یادداشت رہے گی. آپ اپنے ایک پرسنل جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وغیرہ وہاں پر اس کو بھی رکھ لیں، تاکہ جب بعد وفات کو یہ چیز ایسی چیز سامنے آتی ہے تو وصیت کو بھی ورثہ مقدم رکھیں. اچھا، میں بھول نہ جاؤں، ہمارے پیچھے جو سسٹم ہے جو اسلامی بھائی ہیں، تاکہ یہ بات ہمارے ناظرین تک بھی پہنچے. پچھلا سلسلہ جو ہمارا تھا وہ تھا طلاق کے بعد. ہم سب کالیں تو نہیں لے پاتے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض کالیں ایسی ہوں کہ ان کو مسائل کا حل دینا ہمیں زیادہ مطلب کہ اہم لگتا ہو، تو وہ کالیں کوئی ہمارا ذمہ دار اسلام بھائی اس کالوں کو سن لے. ہر کال ہم آنر، کیونکہ اصل تو امت کی رہنمائی ہو جانی چاہیے. تو وہ ان کالوں کو لے کے ان کا نمبر ہو تو ان کو ان کے جوابات ممکنہ صورت میں دے دیے جائیں. بھائی آپ کی کال تھی، ہم چلا نہیں سکے تھے، مگر آپ کی سوال کا جواب یہ ہے، مسئلے کا حل نکال دیا جائے. اسی طرح آج ہم سلسلہ کلوز کر رہے ہیں، تو اب اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کوئی سی نیتیں، کوئی سی کال، کوئی ایسا سوال آ جائے تو اس کو بھی ایک اسلام بھائی سن لے، اور سننے کے بعد یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے بعضوں کو اس کے جوابات کی ضرورت ہو، وہ جوابات ہو جائیں. ظاہر ہے کہ اب اس سلسلے کا جو بھی ہوگا ایک وقت ہی ہوگا. ہم 11:30 تک ہم نے نیت کی تھی سلسلہ چلائیں گے، لیکن اب میں پرسنلی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میری تشنگی نہیں، یعنی مجھے کوئی مطلب اتنا وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک تشفی ہوتی ہے کہ یار ایک سلسلہ ہم نے ہوا، کیونکہ اس کے بہت سارے پہلو ابھی باقی ہیں. وفات کے بعد کا معاملہ بہت آگے تک ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ وفات سے پہلے کا معاملہ اتنا گہرا نہ ہو جتنا وفات کے بعد کا معاملہ گہرا ہے، اور اس کے بعد کا ہم سوچ نہیں رہے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی ویکنیس ہے. خدا را اپنے مرنے کے بعد کا سوچیں. سب سے بنیادی بات یہ سوچیں کہ میں ایمان پر مروں گا. وہ ہے نا ولا تم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی مسلمان مرنے کے لیے کہ میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں. اپنی زندگی میں ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے ایمان ضائع ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ قبر میں جائیں، جو بھی قبر میں تو بالکل یہ بہت ڈرنے والی بات ہے کہ کوئی قبر میں اس حال میں چلا جائے کہ اس کا ایمان ضائع ہو چکا ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. پھر یہ کہ اپنے پیچھے کو فتنہ نہ چھوڑیں. جو تھوڑا بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں نا، کچھ فیکٹری، کاروبار، سرمایہ، یہ چیزیں، ان سے میری خاص مدد ملتی جائے کہ آج ہو سکے تو لکھ لیں کہ یہ فلاں دینا ہے تو دے دیں، کہ یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ آپ زندہ ہیں، آپ کی چیز، آپ مالک ہیں. بیٹوں کو بیٹیوں میں کئی چیزیں تقسیم ہو بھی سکتی ہیں زندگی میں، لیکن یہ وراثت نہیں ہو. یہ وراثت نہیں ہے. مگر یہ بعدوں کا تقسیم ہو جاتی ہے تو اس میں بھی مفتی صاحب میں نے دیکھا بعد میں نہیں لڑائیاں ہوتی اتنی. ٹھیک ہے، پھر جو بچ جائے گا وہ جب آپ کا دنیا صاحب چلے جائیں گے، آپ اپنا بھی رکھ کے رکھ لو نا بھائی کہ یہ میرا، میں بھی روڈ پہ نہ آ جاؤں. تو یہ ہیں ایسے، اور یہ جن کا میں اس وقت کہہ رہا ہوں نا، یہ بھی دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو یہ کر لیں تو شاید آپ اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کو بہت بڑے فتنوں سے بچا لیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. بیٹیوں کو سب ہو جائے گا. اور پھر کوئی لکھ لیں، پھر جو بھی کریں اس کی شرعی رہنمائی لے کر ایک اسٹیمپ لے لیں، ایک سائن لے لیں کہ جناب میں نے جو کیا ہے وہ میں نے شریعت کے مطابق کیا ہے. اپنی اٹکل سے اور صرف اپنی اس سے نہ کیجیے گا.
اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کئی نیتیں آئیں رسالے پڑھنے کی، ماشاءاللہ. باتیں کرنے کی، اور کچھ سوالات ان میں بھی ہیں، لیکن یہی کہ ان ہمارے کو- ڈسکشن میں سوالات کئی تو شاید جوابات بن بھی گئے لیکن ہوں گے. کچھ ایسے سوالات بھی ہیں کہ میں نے نیت کی کہ کل کے مدنی مذاکرے میں بھی اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا. مزید یہ کہ بہت ساروں کے فیملی کے ایسے سوالات بھی ہو سکتے کر رہے ہوں کہ اگر وہ دارالفتاء اہل سنت اگر یہاں آنا ممکن ہو جن کے لیے فون کر لیں فون یا کر لیں آ یا جائیں. میلز کر لیں یا دارالفتاء اہل سنت براہ راست آ جائیں تو انشاءاللہ کافی حد تک ان کے ہماری سروسز موجود ہے، خدمات موجود ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے. بیرونی ممالک کے لیے واٹس ایپ نمبر موجود مدنی چینل کا جو بھی سلسلہ ہوگا، اب ہم آئندہ ہفتے بھی کوئی نیا عنوان لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، امید ہے. تو اب یہ کہ عنوانات ہمارے بدلتے رہیں گے، ایک ہی عنوان کو ہم کنٹینیو نہیں چلا سکیں گے. جو اس میں تشنگی رہ جائے، آپ کے ذہنوں میں سوالات رہ جائیں، پلیٹ فارم بند نہیں ہے. ہمارے دارالفتاء سنت کو اللہ سلامت رکھے، وہ ہیں مفتیان کرام ہے. کل مدنی مذاکرہ ہے، کل مدنی مذاکرے میں آپ چاہیں تو سوالات کریں. الحمدللہ کل کے مدنی مذاکرے میں عشاء کے بعد تقریباً 9:45 بجے کے آس پاس مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا، تلاوت، سوال جواب اور نعت شریف وغیرہ. اس میں آپ بالکل اپنے کالز بھی کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ایک منٹ. پچھلا جو سلسلہ ہمارا تھا طلاق کے بعد، اس کے اندر طلاق کی مذمت میں کچھ احادیث میں نے بیان کی تھی. تو اس میں ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے ان لوگوں پہ جو زواقین، زواقات وغیرہ کے الفاظ. تو حدیث شریف میں لعنت والے الفاظ زواقین، زواقات کے لیے نہیں ہے، وہ ہے لا یحبو کے الفاظ ہیں. ان اللہ لا یحب الزواقین والزواقات، کہ بہت زیادہ جو طلاق لینے والے آدمی، دینے والے آدمی ہیں، اسی طرح طلاقیں لے کے دوسرے نکاح کرنا، پھر اس طرح کی مذمت میں یہ حدیث مبارکہ ہے. جو بہت زیادہ طلاقیں دینے والے، لینے والیاں جو عورتیں ہیں، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میں نے کہا تھا کہ لعنت ہے. تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں ان اللہ لا یحب الزواقین والزواقات، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسی عورتوں کو جو بار بار نکاح اور طلاق کے معاملات کرتے رہتے ہیں، پسند نہیں فرماتا. تو یہ کریکشن مطلب کروانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ